پہلا شرابی اور دوسرا افیونی. اب یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ناظرین کو پھر سے بتاتے چلیں کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں. اس سے آگے اور ریفرنسز کے بیچ میں جو بات ہے نا, یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوٹنگز ہیں, ہم اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے. اور یہ جو اوپر بڑے ٹائٹلز لگے ہوئے ہیں یہ ہماری طرف سے ہیں, مطلب جن دوستوں نے کتاب یہ کمپائل کی ہے, یہ لکھی ہے, یہ ان کی طرف سے ہیں. باقی جن کے نیچے ریفرنس ہو وہ ڈائریکٹ مرزا صاحب کی بات ہے. تو اس کے اوپر کوئی بھی قادیانی حضرات اگر آ کے اعتراض کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں کہ جی ہم نے اس کی جو تشریح کیا جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے بات, وہ لگتا ہے ان کو غلط ہے, دے آر موسٹ ویلکم. روز کی روٹین والا یار یہ کہ آگے کوئی قادیانیت کی ترقی کو روک نہیں سکتا, کوئی مائی نے لال نہیں جنا, تو اس طرح کی چیزیں پلیز یہ نہ کیا کریں. نان سیریس بیہیویئر, آپ کو سیریس بات اگر کیا کریں آ کے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. جی شیخ صاحب, اوور ٹو یو. جی تھینک یو سو مچ. جی غزال اوہام میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی دانش مند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد عقائد ہرگز نہیں رکھ سکتا. مطلب کیسے کہ وہ ٹھیک بھی ہو, وہ نبی بھی ہو, وہ نبی نہ ہو, وہ مخبوط الحواس بھی ہو, اور وہ اس کا شعور بھی اعلیٰ درجے پہ ہو. مطلب اس طرح کی بات نہیں. نیچے فرماتے ہیں انجام آتم میں, روحانی خزائن کی جلد 11 ہے, ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی طرف سے معمور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لاؤیں. سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو, اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور بڑا جھوٹا ہے. اب اس میں یہاں پہ وہ جو فرما رہے ہیں بڑا کلیئر کٹ ایک بات کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں, مطلب کوئی معمور نہ بھی ہو, ایک عام شخص بھی جب کسی نبی پہ ایمان لاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس کی بزرگی, اس کی سچائی, اس کی شرافت, اس پر ایمان لاتا ہے. وہ ہر شخص کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے. تو مرزا صاحب یہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں, لیکن اس کے اندر جو جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا بٹوین دا لائنز بات ہوتی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت معاذ اللہ ایسی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے مجبوری ہماری ہے کہ ہم انہیں مانیں, ورنہ وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں. اور ساتھ ہی نیچے چل کے لکھتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا ہو تو پھر آپ ہی جھوٹے ہو گئے, میں نہیں. باتیں بھی ساری انہوں نے کرنی ہے اور یہ سارا ملبہ بھی آپ پہ ڈالنا ہے. وہ کیسے؟ دافع البلاغ ان کی کتاب ہے, جو سائڈ پہ سائڈ نوٹ جو ہے جہاں پہ یہ کہ مسیح موعود نے فرمایا مسیح ابن مریم اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. اب مطلب دیکھ لیں, مطلب وہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے انتظار نہیں کیا, اور وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. دوستو میرے احمدی عزیزو, آپ خیال کر لو کہ مطلب نبی ہر انسان سے اچھا ہوتا ہے, اپنے وقت کے جو ہے وہ ہر انسان سے اچھا ہوتا ہے. اور البتہ اگر یہاں پہ یہ بھی کہہ لیا جائے کہ پوری کائنات کے اندر, پوری دنیا کے اندر وہ اچھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپوائنٹ اسی لیے کرتا ہے. اللہ منتخب ہی اپنے انبیاء کو جو اچھے ہوتے ہیں, جو کسی بھی غلطی سے, کسی بھی خطا سے, کسی بھی برائی سے پاک ہوتے ہیں, اللہ کرتا ہی ان کو ہے. مرزا صاحب مطلب I'm sorry احمدی دوستو, آپ کو یہ چیز سوچنی ہوگی. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے مرزا صاحب کہ جی انہوں نے کہا ایسا. مرزا صاحب بہت بڑی گستاخی کا مرتکب ہو رہے ہیں. مرزا صاحب بہت بڑی حماقت اور جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یقین کیجیے یہاں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ مرزا صاحب جیسے حضرت عیسیٰ کے سوائے مرزا صاحب کے اور کوئی دنیا میں دشمنی نہیں ہے. دیکھیں کیا کیا نکال ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس روحانی خزائن ہے تو اس کو نکالیے. یہ دافع البلاغ جو ہے یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے, اس کے صفحہ نمبر 219 پہ چلے جائیے. وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہے جلد 18, ٹھیک ہے, جلد 18 صفحہ 219 میں دکھانے لگا ہوں اب آپ کو. یہ ہے صفحہ 219, ٹھیک ہو گیا. اس پہ وہ جو لائن لگی ہوئی ہے اور اوپر انہوں نے جو کراس سٹار بنایا ہوا ہے کہ جس پہ یہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. اب وہ لائن کے نیچے اس کی ڈیٹیل, اس کی تشریح کر رہے ہیں مرزا صاحب. فرما رہے ہیں کہ یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے, یہ ہمارا محض نیک ظنی کے طور پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اچھائی ہے, یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی پر, میرا حسن ظن ہے یہ اس چیز کے بارے میں, ورنہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں. اب
اب جب یہ صورتحال ہو، مطلب سلسلہ یہ ہے عزیز دوستو، آپ کو ان چیزوں کو، یہ میں احمدیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ کو سیریسلی جب آپ مرزا صاحب کو پڑھتے ہیں یا مرزا صاحب کی باتیں سنتے ہیں، یہ اندر کی باتیں جو ہیں یہ ایکچولی the contradictions of the مرزا غلام احمد ہیں کہ whatever he has written in his books کہ وہ کتنا کنٹراڈکٹ کرتا ہے ایک دوسرے سے، وہ چیزیں ہیں در حقیقت جس پہ ہم بات کرتے ہیں اندر کی باتوں کے حوالے سے. سو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں. یہ تو محض مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہے کہ ہم یہ حسن ظن سے کام لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اچھے، لیکن اس زمانے میں ان سے بھی بڑے اچھے ہوں گے. حالانکہ اس نبی کے وقت میں کوئی دوسرا شخص اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس مقام تک آ ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. پھر خاصیت کیا رہے گی؟ یہی چیز ہوتی ہے جو ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے اچھا ہوتا ہے اسی کو چنتا ہے. آگے چلیے، کہتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو تو اب میں جو بات کر رہا ہوں بہت مرزا صاحب کے ساتھ میرے پہ آ گیا، نہیں جی ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ایسا تھا. یہ نیچے باقاعدہ طور پہ انہوں نے مطلب ایک اس کی کے نیچے سائڈ کے اوپر دائیں ہاتھ میں جو میں نے ابھی وہ آپ کو کتاب دکھا کے اسی پہ وہ چیز کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں خدا تعالیٰ زمین پر یعنی راست باز اور رات بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہوں، تو نیچے انہوں نے بھی لکھ دیا. آگے آئیے، مرزا صاحب فرماتے ہیں سچ ہے عیسائی باش ہر چہ خوادم بکن سور کو حرام ٹھہرانے میں توریت میں کیا کیا تاکیدیں تھیں، یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی حرام تھا اور صاف لکھا تھا کہ اس کی حرمت ابائی ہے، مگر ان لوگوں نے اس سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا. یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا، مگر کیا اس نے کبھی سور بھی کھایا تھا؟ اب مرزا صاحب جہاں پہ سوال کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا. اب یہاں پہ جو کیچ ہے وہ یہ ہے جو آپ کو آپ کے مربی حضرات اور دوسرے جو بھی جماعت کے نمائندگان مذہبی طور پہ جو مولوی حضرات ہیں جماعت کے، وہ آپ کو بتائیں گے جی مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، یسوع کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی چیز جاننے والی ہے کہ جماعت نے یہ بھی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ ایک شخصیت نہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں. ایک وہ حضرت عیسیٰ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے طور پہ اپوائنٹ کیے گئے، اور ایک وہ جس کو ماننے والوں نے خدا کا بیٹا اور خدا بنا لیا ہوا تھا. اب یہاں پہ مطلب ایک نارمل بات ہے، قدرتی چیز ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہوا تھا، کیا انہی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہوا تھا یا کوئی دوسرا شخص تھا جس کو آپ یسوع کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی انتہائی زیادتی والی بات ہے اور دھوکہ اور دجل ہے کہ جی یسوع کوئی اور تھا اور حضرت عیسیٰ کوئی اور تھے. یہ ساری بات انہی کی چلی آ رہی ہے، سارا کچھ اسی کی گفتگو کرتے آ رہے ہیں. لفظ یسوع جیسے مطلب ہم مسیح کہتے ہیں یا چیز اسی کو وہ یسوع اردو میں لکھتے کرتے ہیں. یہ سراج الدین نسائی کے 4 سوالوں کے جواب میں جو روحانی خزائن کی جلد 12 کے اندر ہے یہ چیز ہے. آگے چلیں، حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذاکرہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہماری ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی. یہ میرے صاحب کی کتاب ہے مسیح دعوت، اس کے اندر روحانی خزائن کی جلد 19. اب فاروق بات یہ ہے کہ یہ کلیئر کٹ مرزا صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ڈائبٹیز، کہ مجھے شوگر، تو اس کے لیے کسی نے کہا جی کہ افیون بالکل ٹھیک ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں اب اگر مجھے کہیں فتویٰ نہ کوئی لگایا جائے، مطلب میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو میرے کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گلاس ریڈ وائن کا روز لے لیا کریں تو یہ آپ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اب انہوں نے تو اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی کر دیا، اسی طرح اس بندے نے بھی اگر مرزا صاحب کو کر دیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جواز پیدا کر لیتا ہوں کہ چلیں ایک میں ڈرنک لوں گا اور اس میں اتنی الکوہل جو ابھی حرام نہیں ٹھہرتی یا جس کی ابھی اجازت بن جاتی ہے، مطلب جو بھی جواز پیدا کر، لیکن جو کہنے والا ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ یہ یقین اور بلیو رکھتے ہیں کہ قرآن نے اس چیز کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے، تو وٹ ایور دا ریزن ڈائریکٹلی اگر آپ کنزیوم کریں گے اس کو، ایک چیز ہوتی ہے انڈائریکٹلی کہ آپ مطلب کسی چیز کے اندر ملا کے اس کی جو طاقت ہے اس کو بالکل کم کر کے آپ کر لیں. وہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے شیخ صاحب، اس میں فارمولا چینج ہو جاتا ہے نا، پھر وہ چیز نہیں رہ جاتی. دیٹس ا میڈیکل تھنگ. ایگزیکٹلی کہ اگر آپ اس طرح کر لیں، مطلب وہ بہت سی چیزیں آگے آ جاتی ہیں.
یہاں پہ باتیں بالکل واضح ہو رہی ہیں کہ افیون ڈائریکٹ ہے، مطلب وہ چیز جو ہے. اب مرزا صاحب یہاں پہ ایک بات کو اقرار کر رہے ہیں، مطلب یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ اسی مسیح کے مسیل بن رہے ہیں. کلیم آپ کا جو ہے، آپ کہتے ہیں میں اسی مسیح کی خصوصیات کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ وہ تو پہلا فوت ہو چکا ہے. تو میرے اندر جو خصوصیات ہیں جس وجہ سے مجھے مسیح کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے اندر خوبیاں تھیں وہ مجھ میں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا. نو مرزا غلام احمد 100% کنونسڈ، پوری طرح اس چیز پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے معاذ اللہ وہ شرابی تھے. کہتے ہیں کہ لوگ پھر یہ مذاق کریں گے، ٹھٹھا کر کے لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ مسیح جو تھا پہلا. اب یہ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ مطلب پھر لفظ مسیح کو استعمال کر کے اوپر جو کچھ بیان فرما رہے ہیں سارا کچھ مطلب کمپیریزن وہی کر رہے ہیں، یا پھر اپنے کو مانے کہ یہ اپنا موازنہ یسوع کے ساتھ کر رہے ہیں. نو، یہ احمدیوں کو بڑے غور سے، اور میں یہ عرض کروں احمدی دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کے آپ کی جماعت کے بعض لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کے اندر مطلب ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ جو گالی گلوچ میں یا جگت بازی میں اور ناشائستگی میں مطلب وہ کوئی سی چیز کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں، اسی طرح دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے آپ کو عجیب ناموں سے، آپ کو عجیب طرح کی جگتیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ان کو کوئی وجہ بنانے کے یا ان کی وجہ سے حقائق کو جاننے سے اگر گریز کریں گے تو نقصان آپ اپنا کریں گے. آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ ان کی باتوں پہ غور نہ کریں، لیکن وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی یہ کنٹرڈکشن ہے، یہاں پہ آ کے بددیانتی کی گئی ہے، یہاں پہ آ کے فرق ڈالا گیا ہے، یہاں پہ آ کے ایک چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اور نئی چیز ڈال دی، وہاں پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. مرزا صاحب کی اصل کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں. آج جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر مرزا صاحب کی باتوں کو چھپایا جا رہا ہے، اگر مرزا صاحب کی باتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے ہیں، مرزا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب اگر کنوینسڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شرابی تھے، اور مرزا صاحب کو جو سجیسٹ کیا گیا کہ جی آپ کو ڈائبٹیز کے لیے افیون لے لیں تو اوپیم استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو صرف اس وجہ سے کہ لوگ مذاق میں کریں میں نہیں. لیکن آپ کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ مرزا صاحب افیون کا استعمال کیا کرتے تھے، اور مرزا صاحب باقاعدہ طور پہ وائن بھی پیا کرتے تھے. مرزا صاحب کے گھر کے اندر، یہ میں آپ سے عرض کر دوں چونکہ میرا تعلق جس قصبے سے ہے قادیان سے، مرزا صاحب کا بھی وہی تھا، ہم دونوں ایک ہی قصبے کے گاؤں کے لوگ ہیں. میرے مطلب باوجاد مرزا صاحب کے مطلب خاندان سے نہیں، مرزا غلام احمد کے خاندان سے نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے ذاتی طور پر وہ بڑے قریبی تھے. مرزا سلطان احمد باقاعدہ طور پہ جو مرزا صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے پہلی بیوی کے بیٹے تھے، وہ گھر پر باقاعدہ جن کے جس طرح آج کل کے دور میں لوگوں کے گھروں میں بار روم بنا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں مرزا سلطان کا بار روم ہوا کرتا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ سجا کے وہ پیا کرتے تھے. کہ مرزا صاحب باقاعدہ طور پہ وائن بھی پیا کرتے تھے، فیون بھی. ٹھیک ہے اب بیماری کی وجہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی اس کی یہ تعبیر دیں کہ جی یہ فیون وہ اس لیے کرتے تھے، وہ فلاں چیز سے کرتے تھے، لیکن ایک چیز کرتے تھے بس، بات ختم ہوئی. آگے آپ کی مرضی، آپ جو اس کو کریں. قرآن نے آپ کو منع کر دیا ہے، آپ نے پھر کرنا ہے، کوئی تعویل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، دس از آل. آپ کو یہ اب اللہ کے ساتھ جا کے انہوں نے معاملات جو کرنے ہیں وہ اپنے دیکھنے ہیں. آگے آئیے جناب. شیخ صاحب جسٹ ٹو مینشن a few things here، بعد میں بات آگے نکل جائے گی. اچھا بیچ میں جب ذکر ہوا تھا نا، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ وائن، تو کہنے والے کو ہو سکتا ہے نالج نہ ہو اس چیز کی، اس کو اسلامک نالج ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے. اگلے بندے کو تو سوچنا چاہیے کم از کم جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اور پھر ڈائریکٹ فیون اور وائن جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ کنزیوم کرنے کی باتیں یہاں میں نے سوچا کہ ذکر کرتا چلوں کہ اس پہ نہ کوئی اعتراض کرے گا جی وہ اچھا شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ مکس کر کے کیسے کیمسٹری میں جب کیمیکل ریئیکشنز میں یہ کر کے اور بنائی جاتی ہیں نا، تو چندہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی میڈیسن کا if I'm not wrong کوئی میڈیکل سے بندہ ہو، کیونکہ میں نے تو چھوڑ دیا تھا لاسٹ ایئر، تو کنفرم کر دیں گے کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے 30-40% اگر میں سیف سائڈ پہ رہ کے کروں تو صحیح رہے گا. آپ کے مریض کو بے ہوش کرنے سے لے کر اور بعد میں اس کو درد وغیرہ کم کرنے کے لیے پین آپریٹنگ کے دوران اور یہ وہ ان میں یوز ہوتی ہے الکوہل. میڈیسن میں جو زیادہ تر یوز ہوتی ہے میتھانول، وہ ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ایک میڈیسن ہے اینٹیزول، یہ اینٹیڈوٹس کی کیٹیگری میں آتی ہے، اس کے اندر بھی فار ایگزامپل کے طور پہ یوز ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی اب جس طرح آپ شراب ہے آپ کہیں گے وہ 2 چمچ لیے پانی ملایا اور مرزا صاحب کی طرح پیگ بنا کے گھول کے جناب گٹک لیے اور کہا کہ جی یہ کھانسی آ رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی چلو وہ پی لیں. وہ اور چکر ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں
اس کی جو مطلب اصل چیز ہے نا وہ فارمولا وہ چینج ہو جاتا ہے بعد میں. تو اس طرح سے کر کے وہ ہوتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں. جیسے مرزا صاحب ہیں, اب وہ وہاں سے وہ لاہور میں دکان تھی غالباً شیخ صاحب, وہ یہاں سے منگوایا کرتے تھے. ہاں میں وہ دیکھ کے آیا تھا, مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا. میں یہ گیا تھا, میں لاہور گیا تھا ایک دفعہ ایک دوست کو وزٹ کرنے, تو وہ ان کے بیٹے میرے ساتھ گئے اور انہوں نے دکھایا مجھے, نے کہا فاروق صاحب آئے آپ کو ایک نا مزے کی چیز دکھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کہاں؟ میں کہا یار آپ دن رات آپ مرزا صاحب کا بتاتے رہتے ہیں دنیا کو, تو یہ بلڈنگ کی آپ نے زیارت نہیں کی, وہ ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے نا وہاں پہ باقی ہیں کارنر پہ کر کے. میں نے, مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ ای پلومر کی دکان ہے جہاں سے مرزا صاحب وائن آرڈر کیا کرتے تھے. کیا بات ہے جناب. یہ فاروق آپ نے بڑا اچھا یہ بتایا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم جسے ہم شراب کہتے ہیں نا, الکوہل کہیں, پھر اس کے آگے ان کے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں, وائن ہے, اسکاچز ہیں, وسکی وغیرہ ہے, شمپین ہے, بیئر ہے, یہ جو چیزیں چلتی ہیں, جو بیئر کے اور شمپین کے اندر سب سے کم مقدار ہوتی ہے الکوہل کی, وہ آپ لے لیں کہ 3 to 6% تک بیئر اور شمپین چلتی ہیں. پھر ان کے آگے جو وائن اور شمپین وغیرہ ہیں یہ اپ ٹو 13 to 14%, مطلب 6 سے اوپر 14% تک ان کے اندر الکوہل ہوتی ہے. پھر جو ہارڈ لکر ہے جسے کہتے ہیں اسکاچ وغیرہ, اور یہ جو ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر اپ ٹو 45% الکوہل ہوتی ہے. مطلب جو اسکاچ وغیرہ جسے آپ لوگ وہ جانی واکر اور بلیک لیبل اور وائٹ لیبل, یہ وہ جو بھی نام دے لیں آپ ان کے, یہ سارا آج گوگل آپ کو ہر چیز بتا سکتا ہے. گوگل سے دیکھ رہا ہوں. اچھا 100% آپ الکوہل کنزیوم کر ہی نہیں سکتے, وہی بندہ اٹھ جائے اسی میں. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی جو منع کی گئی جو میڈیسن میں آتی ہے ان میں ہارڈلی 1%, مطلب جو خاص طور پہ جتنے کف سیرپس ہیں, مطلب میں کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں تو اتنی زیادہ صحیح دے سکوں, لیکن جنرل نالج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میری بہت سی باتیں کے اندر مطلب آپ اسے صحیح مطلب تصحیح اس کی کر سکتے ہیں, میں کوئی غلط بھی بات کہہ سکتا ہوں, لیکن جو جنرلی میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں وہ یہ کہ جتنے کف سیرپس ہیں, جتنے بھی کھانسی کے, ان کے اندر یہ الکوہل لازمی ہوتی ہے. پھر دوسری ہیں کوڈین وغیرہ, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ جو آپ کی پین کلرز ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس جو ٹائنینول لی جاتی ہے پین کلر کے طور پہ, اس میں ٹائنینول 3 اینڈ ڈبل اسٹرینتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیزینس ہے. یو کین ناٹ ڈرائیو دا کار اور یو کین ناٹ آپریٹ اینی ہیوی مشینری ایون. تو وہ نشہ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو قرآن نے تو اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, بڑا کمپریہنسو خمر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر آپ کھانا بھی زیادہ کھا لیں گے نا, گندم جو آپ روٹی کھاتے ہیں وہ بھی زیادہ کھا لیں گے, اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بھوک رکھ کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کرو. اس سے آپ کو مطلب غلودگی سی وہ آ جاتی ہے. اور یہ ہم نے وہ دیکھا ہے شیخ صاحب, یہ جرمنی سے جتنے بھی نبی اٹھے ہیں ان کے, ان کو معدے کی بیماریاں نکلی ہیں بعد میں. سلسلہ یہ ہے کہ میرا مقصد قطعی طور پہ کسی ایسے لحاظ سے مرزا صاحب کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو جنرل بات ایک کامن سینس کی بتا رہا ہوں. اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نہ تو آپ کے دشمن ہیں, نہ ہم آپ کو برا بنانا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب کے ماننے والوں کو. یہ زیتون کے پروگرامز جتنے ہیں یہ اویئرنیس کے پروگرامز ہیں, اکیڈمک پروگرامز ہیں, آپ کی جو صحیح معنوں میں ہمدردی کے اندر پروگرامز ہیں. ہمارا مقصد قطعی آپ کو برا بلا کہنا, آپ کو برا بنانا, آپ کی کوئی غلط تصویر پیش کرنا بالکل نہیں ہے. ایون اگر جہاں پہ مرزا صاحب کی صحیح بات ہوگی, یہ میری بات پہ یقین رکھیے کہ آئی ول ڈیفینڈ مرزا صاحب, آئی ول ڈیفینڈ ایوری ایم ڈی, جہاں پہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. لیکن آپ کو بھی اپنے اندر یہ وسعت پیدا کرنی ہوگی, اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے اور وہ چیز قرآن کے خلاف جا رہی ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, تو آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا, نظر ثانی کرنی ہوگی اس چیز کے اوپر. سو پلیز اس چیز کو دیکھیے, سوچیے اس چیز کے اوپر. آگے چلیں. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال, اچھا یہاں پہ مرزا صاحب بڑی ہیوی قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. اسرار دقیقہ, دقیقہ کہتے ہیں آئین مومنٹ, مطلب ایک چھوٹا ایک 1 سیکنڈ, گیو می اے سیکنڈ, 1 منٹ, مطلب لائک دیٹ, جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے وقت کا, کہ بھائی اس کے مطابق اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے معمولی سے بالکل مائنر سے, لیکن نادانوں جو جاہل لوگ ہیں ان کی نظروں میں وہ سخت ٹھہرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اسی کو لے لیں کہ جیسے ہم نے ذکر کیا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر کہیں یا آپ ایم ڈی حضرات اگر کہیں دیکھیں جی مرزا صاحب تو بڑی اچھی بات کر رہے تھے لیکن آپ لوگ بیوقوف ہو, نادان ہو,
اور آپ اس کو بےہودہ اور شرمناک کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، آپ ایگزیکٹلی یہ بات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے مرزا صاحب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے تصرف میں لانا، اور حضرت مسیح کا کسی فحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا، اس کے لگانے سے روک نہ دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ ایسے طور پہ کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں داخل تھا، پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بنا پر حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا، یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندہ مال کو اپنے کام میں لایا، یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ دروغ گوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خبیر. اب یہاں پہ انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے مرزا صاحب نے، جو اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس کو لیں اور اس کو لے لیں، یقین کریں بڑی صحیح فٹ بیٹھتی ہے بات، کہ آپ سارا یہ ملبہ ڈال سکتے ہیں کہ یہ شیخ جو باتیں کر رہا ہے نا جی، مرزا صاحب نے وہ بیان کر دی ہیں کہ جی شیخ خبیث ہے، شیخ نادان ہے، شیخ فلاں ہے، اس نے یہ بات کہہ دی ہے اور اس کے ذہن میں ہی برائی ہے، یہ ہے ہی دشمن ان کا، یہ ان کے خلاف جا رہا ہے. ورنہ مرزا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہی. دیکھیں انہوں نے انبیاء کی مثال دے دی، انہوں نے یہ چیز کر دی اور یہ ایسے ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک طرف مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے، احمدی دوستو اس پہ غور کیجئے گا، مرزا صاحب کے اپنے قلم سے، مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، ایک داستان ہے. دوسری طرف مرزا صاحب جس کو بیس بنا رہے ہیں، اگر تو قرآن کی کوئی آیت ہوتی، اگر قرآن نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو چلے میں مان لیتا آپ کی بات، لیکن جب آپ اس کو کسی تعویل، تشریح اور تفسیر کے اندر لے کے آئیں گے، کسی ایسی ضعیف اور موضوع جھوٹی حدیث کے اندر لے کے آئیں گے اور مرزا صاحب اس کو برابر رکھیں اپنی تحریر کے، تو کیا یہ موازنہ صحیح ہوگا؟ وہاں تو مرزا صاحب اصل کام کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، دجل اور دھوکے کا سہارا لے رہے ہیں. اگر ایسی چیز یہ ہے جو کچھ تینوں یہ باتیں مرزا صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہی ہیں، اگر ان کے حق میں مرزا صاحب ایک بھی قرآن کی آیت پیش کر دیں ڈائریکٹ، تو یقین کیجئے مجھ پہ جو بھی سزا آپ تجویز کریں میں قبول کر لوں. مطلب یہ چیز کرنی کہ مرزا صاحب کو انسان کوئی کہے کہ مرزا صاحب اپنی چوری کیوں کی، مرزا صاحب کہیں جی وہ میرے ساتھ والا ہمسایہ اس نے بھی تو چوری کی ہے. اگر تو یہ جواز قانون کے لیے، عقل کے لیے، انصاف کے لیے قابل قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے باتوں کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، لوگوں کی تحریر کو، عام بندے کی تحریر کو، اور خود دعوی نبوت رکھتے ہوئے اپنی تحریر کو ایک قرار دے رہے ہیں. مطلب میری بات اور مرزا صاحب کی بات کیا ایک ہو سکتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بحیثیت انسان میں مرزا صاحب سے بہتر بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر مرزا صاحب اپنے دعوی نبوت میں سچے ہوں تو مرزا صاحب کی بات ہر حال میں بہتر ہوگی، ہر حال میں اچھی ہوگی. اب وہ چونکہ مطلقاً ایک جھوٹے مدعی تھے، مطلقاً ایک مفتری اور کذاب تھے، ان کی بات کسی طور پہ بھی چاہے وہ کہیں سے بھی لے آئیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. قرآن مطلب کسی طور پہ بھی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے لیے پورے اتر ہی نہیں رہے. سو لہٰذا مرزا صاحب کا یہ چیز کہنا، اب میں اگر یہاں پہ ایک بات کہوں کہ مرزا صاحب نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ طوائف کے گندہ مال کو اپنے کام میں لائے کہ جی اس سے جو، اب وہ پھر سٹوری کہاں پہ جا رہے ہیں، کہانیاں لوگوں کی بیان کردہ یا بائبل کی یا دوسرے تیسرے لوگوں کی کہی ہوئی کہ جی حضرت عیسیٰ اس طوائف کے ساتھ گیا، اس سے جا کے اپنے سر میں تیل ملوایا اور یہ کیا، اور وہ جو تھی اس کے پروسٹیٹیوشن کی کمائی تھی، کمائی کا تیل تھا. مرزا صاحب آپ نے تو باقاعدہ طور پہ پروسٹیٹیوٹ کی کمائی جو جمع سرمایہ تھا اس کے بھائی سے باقاعدہ طور پہ اپنے لیے لیا ہوا ہے. جب ایک شخص نے کہا کہ میری بہن مر گئی ہے اور وہ کنچنی تھی، وہ پروسٹیٹیوٹ تھی، طوائف تھی، اپنا جسم بیچا کرتی تھی، بتائیے وہ جو میرے پاس ترکہ آیا اس کا آیا ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا اعلیٰ حضرت کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ تم ہمیں دے دو کہ ہمارے لیے جائز ہے. یہ آپ کے ریکٹ پہ ہے، یہ چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں اور یہ آپ لوگوں کی کہی ہوئی بات، یہ ایک بنائی ہوئی کہانیاں، یہ ایک اپنے طور پہ یہ چیز بنائی گئی جو ہے اس کو اللہ کے ایک رسول پہ، جن کا آپ اندازہ کریں، مرزا صاحب کی ہمت کا اندازہ کریں کہ قرآن میں جن 2 انبیاء کا سب سے زیادہ ذکر ہے، سب سے زیادہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر یہ اس طرح کے الزام اور اس طرح کی ان کی سٹڈی اور خیالات جو ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے لکھا آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. استغفر اللہ. اچھا استغفر اب یہاں پہ ایک چیز میں
یہ بتا دوں کہ زناکار کا مطلب یہ کہ وہ مرد و خواتین جو پروفیشنل مطلب پیشہ کے لحاظ سے جو اپنی آمد نہیں بناتے لیکن انہیں ایک لت پڑ جاتی ہے کسی چیز کے نشے کی، تو وہ اس طرح جو سیکشول ایکٹیویٹیز میں ہو جاتے ہیں زناکاروں میں. اور کسبی جو ہوتا ہے، کسبی سے مراد پروفیشنل جیسے پروسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ پیشہ کرتی ہے باقاعدہ طور پہ اپنے جسم کی کمائی کرتی ہے. سو یہ فرق ہے. مرزا صاحب کا اس بارے میں خاصا اچھا علم تھا، یہ چیز میں آپ سے عرض کر دوں. مرزا صاحب اس چیزوں کو کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. اب یہ دیکھیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین ہی امیڈیٹ جو ماں ہے یا باپ ہے جس طرح بھی کہ وہ برے نہیں تھے، بلکہ وہ گندا خون انہیرٹ کر رہے تھے کہ خاندان کے نانیاں دادیاں جو ہیں وہ زناکار. مرزا صاحب نے مطلب تھوڑا سا، اب یہ کہیں گے کہ یہ مرزا صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے بائبل سے لیے، یہ تو عیسائیوں نے، یہ فلاں نے. دیکھیں میں اگر اس چیز سے کنونس ہو رہا ہوں مرزا صاحب کے کسی کامنٹ سے، تو اس کا مین کہ میں ایگری کر رہا ہوں، میں اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہوں، تبھی میں کوٹ کروں گا کہ میں اس سے کنونس ہو گیا کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے. اگر مرزا صاحب کنونس نہیں ہوئے، مرزا صاحب کے نزدیک یہ غلط ہے جو بائبل میں لکھا گیا یا جو عیسائی کہتے ہیں، تو مرزا صاحب کو اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بغیر اینی کوٹیشن. انہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو مغلظات، بکواسیات اور بڑی نازیبا تحریر ہے ہم اس کو نہیں کریں. کیا میں اگر یہاں پہ احمدی حضرات سے سوال رکھوں کہ یہ جو صبح شام مرزا صاحب کے اوپر مطلب میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، میں جو بات کرنے لگا ہوں یقین کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ میرے منہ سے نہیں سنیں گے کہ مرزا غلام احمد کو یہ جو صبح شام سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. لیکن کیا آپ جس طرح مرزا صاحب نے یہ ہمت اور جرأت کی ہوئی ہے، اور مرزا صاحب جس طرح نڈار تھے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے خاندان کی دادیاں نانیاں ان کے خاندان کی زناکار اور کسبی تھیں، کیا مرزا مسرور اپنے خطبہ جمعہ کے اندر مرزا صاحب کے بارے میں وہ مغلظات، وہ الفاظ جو ان کی شان میں کہے جاتے ہیں وہ اپنے خطبے میں دہرائیں گے ہر جمعے کے اندر کہ جی ایسے ہوتا مرزا صاحب کو یہ کہا گیا، یہ کتا بلا حرامی جو بھی، I'm sorry میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. یقیناً نہیں. کیوں کہ مسرور میاں سمجھتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے. مسرور میاں سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب شرافت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ چیز قطعی طور پہ ایسے نہیں ہے، اس لیے وہ یہ بات نہیں. لیکن اگر وہ کنونس ہو، اگر مسرور کنونس ہو جائے کہ ہاں مرزا غلام احمد واقعتاً ایسے ایک جھوٹا اور کاذب اور مفتری تھا، اور جیسے شیخ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا اور کاذب، تو صبح شام وہ کہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا خاندان ایسے نہیں تھا، میں کہتا ہوں بائبل لاکھ کہے، یہ پوپ بھی کہہ دے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے تو پوپ چھوڑ، پوپ کا باپ بھی کہہ دے تو آپ اس کو چیز کو نہیں کوٹ کریں گے کبھی. احمدی حضرات اس پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ مرزا صاحب نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے اللہ کے انبیاء کے اوپر. آپ کبھی اس اینگل سے بھی دیکھیے اس چیز کو. یہ جو چیزیں ہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ مرزا صاحب کہہ کیا رہے ہیں کہ معاذ اللہ کہ ان عورتوں کے خون سے آپ کا وجود ظہیر پذیر ہوا. وہ عورتیں کون تھی؟ زناکار، وہ کسبی. استغفر اللہ. مطلب جب آپ کنونس نہیں، آپ کے نزدیک یہ سراسر غلط ہے بہتان ہے، تو آپ مرزا صاحب نے اسے اپنے مطلب کیوں لکھا؟ مرزا صاحب نے کیوں؟ یا تو مرزا صاحب کہیں نا نقل کفر نباشر کہ بھائی یہاں پہ مجبوری ہے کہ میں کورٹ کے اندر عدالت کے اندر کھڑا ہوں، عدالت مجھے کہہ رہی ہے کہ بتاؤ وہ کیا الفاظ تھے، تو مطلب مجھے کہنے پڑ رہے ہیں. یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو مرزا صاحب اگر کسی عیسائی کو بھی اس کے اوپر بھی لعنت ملامت کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، پہلی چیز ہے کہ نبی کی شان نہیں ہے. آپ کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ قرآن کے اندر سے کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے بات کرتے ہوئے، عیسائیوں سے بات کرتے ہوئے، کفار سے بات کرتے ہوئے، ان کو کہتے ہوئے کوئی ایسی بات کی ہو. قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں ملے گی. اگر آپ کو تاریخ کے اندر یہ چیز ملتی ہے، اگر وہ باتیں جو منسوب ہیں ان کی طرف اور احادیث کہلاتی ہیں ان کے اندر ملے گی، تو وہ انسان کی بنائی ہوئی بات ہے. یہ جو سلسلے ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ مرزا صاحب ذہنی طور پہ کیا وہ ایک شریف انسان تھے؟ کیا مرزا صاحب ذہنی طور پہ ایک نارمل متوازن جسے کہنا چاہیے کہ ایسے بیلنسڈ شخص تھے؟ افسوس سے کہوں گا کہ مرزا صاحب اس ذہنی عیاشی کے مریض تھے. یہ جو ہے سیکسول کرائم ہے، جو ذہنی عیاشی کرتا ہے انسان سیکسولی، یہ وہ چیز ہے. مرزا صاحب قطعی طور پہ نارمل انسان نہیں تھے، اور اگر ان کے نزدیک کوئی تھوڑی سی بھی انبیاء کی عزت ہوتی، یقین کیجئے وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتے. آگے چلیے. مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی
آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خدائی دعویٰ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں مرزا صاحب۔ اگر لوگوں نے بنایا ہے تو اگر حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے، جیسے مرزا صاحب آپ کو مسیح موعود جو ہے نا، اگر لوگوں نے مانا ہوتا نا تو چلے پھر بھی بات تھی، آپ تو خود بنے ہیں۔ تو اگر تو حضرت عیسیٰ نے خود خدائی دعویٰ کیا ہوتا معاذ اللہ تو کوئی بات بھی تھی۔ آپ ان پہ اتنا بڑا بہتان الزام لگا رہے ہیں کہ شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہو کہ بھئی حضرت عیسیٰ جو ہے ان کا خدائی کا دعویٰ ہے، اور اس کے لیے، اس دعوے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی اسی وجہ سے کہ جدی مناسبت کہ بھئی آپ اسی خاندان سے آپ کا تعلق چلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان چند ایک صفحات کے اندر مرزا صاحب نے کائنات کا سب سے بڑا ذہنی گند جو ہے ان صفحات میں انہیں دیا ہے۔ اس سے بڑا گند دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے مصفہ، دنیا کے سب سے اعلیٰ، دنیا کے سب سے نیک، بے خطا، گناہوں سے پاک لوگ قرار دیتا ہے، اپنے پسندیدہ، اور ان کو اس مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نمائندگی کریں۔ مرزا صاحب نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی۔ غور کریں کہ مرزا صاحب نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا، میں دوستوں آپ سے بتاؤں، آپ مجھ سے بے شک اتفاق کریں گے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ اس شخص نے میرے نبی کے اوپر یہ بات کر دی تو اللہ اسی وقت اس کی گردن مروڑ دے، جس طرح کہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک چھوڑتا ہے، اور اس دن جب اس کا حساب ہوگا اس دن آپ اس کا انجام دیکھیں گے۔ بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو، اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف پہ کبھی حرف نہیں آنے دے گا، کیونکہ کہ جی میں اللہ تعالیٰ، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں، یہ بڑا ایک عام سی بات رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس طرح سے حملے کیے، پتھر آپ پہ برسائے کہ سر سے پاؤں تک آپ کو لہو لہان کر دیا، کہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو اگر کہے تو میں اس کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، شاید اس میں کوئی سعید روح ہو جو اللہ کو ماننے والی ہو، کہ اللہ کا انصاف اور اللہ کا جو پیغام ہے، نہ تو اپنی ذات ہے، نہ اللہ اپنی ذات پہ یہ چیز لے کے اسی وقت کوئی ایسا کام کرتا ہے، نہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ بددعائیں کرنی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے کو کچھ کیا ہے تو ان کو مار دیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک فلسفی، اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ ہم لوگ اکثر تنگ آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو توڑتا نہیں ہے۔ جی باتیں کہیں اور سے کہیں اور چلی جائیں گی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے آرام سے، ایسے جیسے کوئی دادی اماں بچوں کو رات کو سوتے وقت کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ یقین کریں یہ پڑھتے ہوئے مجھے بالکل ایسا محسوس ہے، میرے ساتھ بڑے مزے لے کے، چسکے لے کے، ایسے جیسے منہ میں پان رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں اماں جان بیٹھی ہوئی ہیں، نصرت جہاں بیگم، اور نیچے یہ محمود اور بشیر اور مبارکہ ہیں اور ان کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ مطلب بالکل کچھ اس طرح کا مجھے محسوس ہو رہا ہے، مطلب یہ جو کہ جی آئیے جی وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو استغفار، کنجری کو موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا ہوئے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب، اہم بھی دوستوں، کیا میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ہیں، جو بھی مطلب ان کے نام وام ہیں، میں نہیں لینا چاہتا کسی کے بھی نام کو، یہ جو صبح شام کرتے ہیں جی مرزا صاحب ٹانگیں دبواتے تھے، تو مرزا صاحب یہ کرواتے تھے، تو مرزا صاحب وہ کرواتے تھے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ مرزا صاحب کے کمرے میں اور آپ آگے سے طویلیں دیتے ہیں جی وہ کون سی جی وہ بوڑھی عورت تھی، اسے کیا پتا جی، وہ تو مرزا صاحب کو بس کہتی تھی آنکھیں نہیں اٹھاتے تو کپڑے اتار کے نہانا شروع ہو گئی، تو اس نے ٹانگیں دبائی تو اس نے کہا جی یہ اس کی ٹانگیں ہیں کہ لکڑی، مطلب جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں مرزا صاحب کروائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور مرزا صاحب اگر یہ، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ مرزا صاحب کوٹ کر رہے ہیں، پر مرزا صاحب کنونس ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ چیزیں کیوں لکھی، اور اگر مرزا صاحب نے عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے عیسائیوں کی باتیں، تو مرزا صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ انبیاء کا رویہ ہے۔ چونکہ مرزا صاحب نبی نہیں، مرزا صاحب اس دعویٰ میں جھوٹے، کذاب اور مفتری تھے، لہٰذا وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ مرزا صاحب جس کماش کے انسان تھے اسی کماش کی تحریر انہوں نے لکھی ہے اور اسی کماش کی تحریر انہوں نے کوٹ کی ہے۔ اس پہ آپ کو دیکھنا ہوگا، تو غور کرنا ہوگا، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ یسوع مسیح، حضرت مسیح ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر وہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دیکھی، جو کہ انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں، کہ مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور
اس ناپاک راہ سے جو پیشاب کی بدروح پیدا ہو کر مطلب اب میں کیا اندازہ کریں کہ وہ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا، کس طرح ایک انسان جو ہے وہ ایک عورت جب کنسیو کرتی ہے تو کس طرح اس کے رحم کے اندر جب نطفہ ٹھہرتا ہے اور وہ پھر یہ چیز تو جس راستے سے مطلب وہ ڈلیور ہوتا ہے، مطلب وہ کتنی گندی جگہ ہے، مطلب وہ کتنا ناپاک راستہ ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا مرزا صاحب کہیں اور سے آئے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کسی اور راستے سے آئے ہیں؟ کیا مرزا صاحب زمین سے اگے ہیں؟ یا واقعتاً مرزا صاحب آسمان سے باقاعدہ طور پہ، جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نازل ہو نہیں سکتے، مرزا صاحب اس طرح نازل ہوئے تھے؟ نہیں شیخ صاحب معذرت کے ساتھ ہے، آپ بھی بڑے معصوم ہیں یار، مرزا صاحب خود اپنے آپ میں سے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا تو ہے، آپ کو کیا اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اتنی کیا ٹینشن ہے؟ وہی ایک راستہ بچتا ہے۔ اب جس طرح کی مطلب انتہائی شرمناک بغیرتی ڈھٹائی ہے یار، یہ میں چپ کر کے سن رہا تھا، میں نے ٹوکا نہیں کہ آپ بات پوری کر لیں۔ کوئی شخص کس طرح شیخ صاحب لکھ سکتا ہے، کوئی اپنی ماں بہن، میں کہتا ہوں کسی قریبی رشتہ دار عورت کے بارے میں بھی یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا اس طرح پبلک میں کہ جی وہ اس نے ایک بچہ جنا تھا تو کیسے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک نبی کی ماں کے بارے میں اس طرح؟ یار حد ہے۔ اور نبی کی بھی کس نبی کی ماں جس کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں آیا ہے شیخ صاحب؟ وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، وہ نیچے انہوں نے صرف ایک لائن کے اندر وہ کوزے میں دریا بند کر دیا انہوں نے کہ مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ استغفر اللہ، کیا وہ یار مطلب ویسے اب یہ شیخ صاحب یہاں پہ اب یہ ڈرامے بازی بھی تو ایکسپوز ہوتی ہے نا یہاں پہ، کہ نہیں میں وہ عیسائیوں والے یسوع کو کوٹ کر رہا ہوں جو کسی اور کو وہ کہتے ہیں، یہاں نام بھی لے دی ہے۔ اب مریم نام تو عیسیٰ ابن مریم تو قرآن میں آیا ہے۔ کیا یار یہ استغفر اللہ، یہ میں اگلا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، اب اس میں بعد میں آخری لائن ہے۔ اور ہاں آپ بات کریں اس سے پہلے میں لنک دے دیتا ہوں کال کا، تاکہ کالرز جو آ جائیں، تاکہ جیسے ہی بات ختم ہو پھر ہم کالز لے لیں۔ یہ لنک دے دیا میں نے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں تک مطلب کہ یہی جو ہے ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے اسی لائن کے اوپر نا، کہ یہاں پہ کنکلوژن آ گیا کہ پیچھے ثابت کرتے رہے اتنی دیر کہ دادیاں نانیاں شراب یہ وہ، اور یہاں لکھ دیا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع کی روح سکونت رکھتی ہے، مطلب میں بھی ہوں ہی۔ اب بس وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے، تحفہ کیسریہ میں۔ اب دوستو مطلب ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ہوں گی احمدی حضرات، یہ جو کوئی کیا تھے مجیب صاحب جو تھے وہ مجھ سے اختلاف کریں کہ جی میں جو اس کو سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں، they have every right to say، اور وہ آ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اسی بحث و مباحثے میں نہ جائیں، وہ یہی تحریر لے لیں اور ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ اس کو انٹرپریٹ کر دیں کہ کیا ہے۔ لیکن میں احمدی دوستوں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، پھر آپ تصور میں یہ لائیے کہ آپ کو جو آپ کے والدین سے، کیونکہ وہ ان بیچاروں نے بھی، ان بزرگوں نے بھی، آپ کے والدین نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، جو کہ ثابت ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام وہ اس طرح سے سلوک کرتے تھے، وہ اس طرح سے پیغام اللہ کا دیتے تھے، وہ یہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی گالی نہیں دی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، وہ ساری باتیں۔ لیکن جب آپ کی مرزا صاحب کی پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ چیزیں، اگر ہم یہ کہیں کہ مرزا صاحب کا کوئی بیٹا کرتا تھا ایسے، تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مرزا صاحب تو نہیں کرتے تھے، ان کا بیٹا کرتا تھا۔ یہ تو مرزا صاحب جو دعویٰ رکھتے ہیں نبوت کا وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ بازاری لوگوں کو بھی مات دے رہے ہیں، کہ بازاری لوگ بھی مرزا صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کو دیکھیے، غور کیجیے اس چیز کے اوپر، اس پہلو پہ دیکھیے کہ مرزا صاحب اگر کسی جگہ سے اپنا نہیں کسی کا لکھا ہوا بھی کوٹ کر رہے ہیں تو کس لیے کوٹ کر رہے ہیں، مطلب اس پہ پوائنٹ کیا بنا رہے ہیں۔ اب میں نے اپنی جتنی گفتگو یہ کی ہے، یہ بات کر کے میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو گندگی جتنی بھی کوٹ کی ہوئی ہے اور خود سے جو لکھی ہوئی ہے، وہ مرزا صاحب کو ایک اچھا شریف انسان ثابت نہیں کرتی، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ گندگی جتنی لکھی ہے، یہ گندگی جتنی کوٹ کی ہے، مرزا صاحب اچھے آدمی تھے، مرزا صاحب دوسروں کو برا اور گندا بنا رہے ہیں۔ بتائیے کہاں ہے ایسی چیز؟ آئیے مجھے یہ چیز ثابت کر دیجیے۔
یہ جو سلسلے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ مرزا صاحب نے یہ حرکتیں کیوں کی ہیں. کیا مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جالس تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کریا بستی بستی ہر آبادی کے اندر اپنے نمائندے، اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجے ہیں. گو کے احادیث کے اندر ان کی تعداد بقول شخص 1,24,000 ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے وہ 24 لاکھ تھے یا 24,000 تھے ٹوٹل، who knows. لیکن قرآن نے کمپریہنسو بات کی ہے کہ ہم نے ہر آبادی کے اندر اپنے انبیاء بھیجے ہیں. تو مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہوں، یہ کردار ان کا دے رہے ہیں، یہ ان کا عکس دکھا رہے ہیں. اس پہ آپ دیکھیں، غور کریں، اس پہ سوچیں اس چیز کو. میرا خیال اسی کے ساتھ اگر کوئی بھی صاحب آنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ دیکھ لیجیے ہم کوئی بحث مباحثہ کے اندر نہیں ہیں. جو مرزا صاحب کی تحریر کو لے کے میں سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھے تاکہ پتہ چلے. پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اچھا آپ یہ سمجھے ہیں تو آپ کے حضور جناب مسرور صاحب کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ چیز اس کے بارے میں کہی. آپ کے جناب عطاء المجیب کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا ہوا. تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہر انسان نے اپنے جواب کو دینا ہے، ہر انسان نے ہر چیز کو مان کے اقرار کر کے اپنے امتحان سے خود گزرنا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی گزرنا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ جی میں نے مرزا صاحب کو مان لیا جی تو میں جی بڑا نیک صاحب، میرا راستہ صاف ہو گیا، مرزا صاحب مجھے لے کے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ سے عرض کروں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا. جی فاروق. مجھے بس افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی ٹیم سے اتنی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں ایک ہمارے احمدی بھائی ہیں، ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ صحیح راستہ دکھے. آپ لوگ کے پاس سے ڈیٹا لے کے میں آگے دیتا ہوں، مگر یہ کہ وہ نفرت کا پیمانہ ایسا ہے کہ وہ ہم سے تو قرآن اور حدیث کھلوانے کی بات کرتے ہیں، وہ مرزا صاحب کی کتاب کھولنے کے لیے راضی ہیں. اور آج 2 چیزوں پہ مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی. وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 12 سال کی عمر میں انڈیا آئے اور وہ بدھزم کی انہوں نے تعلیم حاصل کری. کون سا لٹریچر یہ لوگ پڑھا رہے ہیں اپنے جوانوں کو؟ MBA کوالیفائڈ لڑکا ہے وہ، کہ وہ نبی بدھزم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کسی احمدی نے کلیم ہی نہیں کرا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے غلام احمد صاحب. تو بس یہ 2 سوال تھے آپ سے. یہ پہلی چیز تو مجھے سمجھ آ گئی. دوسرا سوال آپ نے مطلب کیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ کو جو تھے بدھ ان لوگوں نے ازم کی، کلیم نہیں کرا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ غلام احمد صاحب حضرت عیسیٰ ہیں ہی، یہ پرومس مسیح ہے. تو پرومس مسیح کون تھے؟ میں نے یہی ان سے پوچھا، کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو ہے. اچھا کہاں پہ یہ پرومس ہوا؟ کہاں پہ پرومس؟ کس نے پرومس کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا اور یہ قرآن میں ہے، یا رسول اللہ نے یہ پرومس کیا اور یہ احادیث میں ہے؟ کہاں پہ ہے یہ پرومس؟ یہ جو میں نے چیک کرا تھا شیخ صاحب، وہ تو میں نے حدیث میں ایک دیکھا تھا، اور اس میں جی تو حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ ہیں اور مطلب کلیئر کٹ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، اور قرآن بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتا ہے. بعض جگہ پہ قرآن نے مسیح کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکار. اب یہ ڈیفائن کریں، واضح کریں، بجائے کسی چیز کو مشکوک یا مبہم رکھنے کے. اگر یہ بتائیں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ 12 سال میں حضرت عیسیٰ کو جو بدھ ازم کی تعلیم کے لیے انڈیا لے کے آ رہے ہیں، تو مطلب اس کا سورس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ 12 سال کی عمر کہاں سے ملتی ہے اور کیسے آتے ہیں، اور پھر وہ کروسیفائی ہونے کے لیے دوبارہ کب واپس جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بچ کے کیسے دوبارہ انڈیا آتے ہیں. مطلب اگر یہ چیزیں بتا سکیں گے. یا 12 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں سلیپ دے دی گئی تھی انہیں. جی. اور یہ ہمیں جو بار بار شیخ صاحب جو ہمیں تانے دیتے رہتے ہیں کہ میں کنورٹ ہوں تو میں سنی ہوں، یہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، معذرت کے ساتھ تو میں نے آج ان سے بولا کہ تمہارے یہاں بھی تو لاہوری اور دوسرے فرقے بنے، تو کہہ رہے نہیں یہ سب جھوٹ ہے. میں کہا لاہوریوں کا تو باقاعدہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں،
نہیں، میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی یہ کر لیں، یہ ایکچولی غیر ضروری باتیں ہیں، وہ نہیں اگر مانتے تو ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہوں، اور اگر وہ جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں، کیا قرآن ان کے کسی دعوے کی سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر کرتا ہے تو بتا دیں. سمپل از دیٹ. شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. کہ وہ ڈرافٹ کس نے بنایا، وہ کاتب کون تھا، یہ چیز اہمیت کی نہیں ہوتی. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ جو کمیٹی تھی اس کے اندر کی ہوئی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سپوکس پرسن آ کے اناؤنس کرتا ہے نا تو وہ اسے اون نہیں کر لیتا، اس کے پیچھے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ میں پھر وہی عرض کروں گا، ہمارے بعض مسلمان مولوی حضرات جو ہیں وہ وہی یہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انہیں یہ لاش کہیں، اللہ نہ ان کی طرف کرے، جی انہیں احمدی نہ کہیں، انہیں مرزائی کہیں. بین ہی وہ چیز جو آتی ہے نا وہ اس پہ لگا دیتے ہیں. قادیانی جو ہیں یہ لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی احمدی مسلمان. مطلب انہوں نے تو ایک وکٹم کارڈ کھیلنا ہے، لیکن ریاست جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے نزدیک تو اس کے سارے شہری ہیں. جو بھی کر رہا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، جو اس وقت کا لیڈر انہیں کہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے. سو دیر از نتھنگ، مطلب کہ جی ظفر اللہ خان نے پیش کیا یا سر عبدالحق نے کیا یا شیر بنگال نے کیا، کس نے کیا کس نے نہیں کیا. It doesn't matter anything کہ ہر بندے کی ایک ڈیوٹی. اب مثال کے طور پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں، میں زیادہ بول رہا ہوں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ میرا پروگرام ہے. یہ پروگرام بیسیکلی زیتون ایف ایم کا ہے، اور اس کے اوپر جو کسی کے ڈیوٹی ہے، جو کسی کا کام ہے، وہ اس کے لحاظ سے کر رہا ہے. سو نو باڈی، مطلب انڈیویجول حیثیت میں کوئی سے اون نہیں کر رہا، ہم سب اون کر رہے ہیں. وی آر ریپرزینٹنگ دا زیتون ایف ایم. سو اسی طرح پاکستان کا جو سارا سلسلہ اس وقت کا چلا ہوا، اس میں سارے جتنے بھی اکابرین ہیں جو اس وقت کے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہوا ہے. اب یہ آگے سے ہوتا ہے کہ وہ گھر والے، خاندان والے، صوبے والے، زبانوں والے اس چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، زبردست آپ نے بات کی. اس پر میں صرف ایک چیز رکھ دیتا ہوں، آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں اور ہمارے معصوم احمدی دوستوں سے بھی سوال کر لیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن جو ہے، قرارداد مقاصد آپ کہہ لیں یا پاکستان کہہ لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پیش کی، ظفر اللہ خان صاحب نے جو ہے وہ کروائی. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مائنورٹیز جو ہیں انہوں نے آبجیکٹ کیا تھا. 5 اجلاس ہوئے تھے آئین ساز اسمبلی میں، 5 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جسے کہتے ہیں، اس کے تقریباً 5 اجلاس ہوئے تھے 49 کے اندر. تو اس کے اندر مائنورٹیز نے نہ صرف یہ کہ آبجیکٹ کیا تھا بلکہ واک آؤٹ کر گئی تھیں، جس میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، اس طرح کے لوگ. تو میں پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو انہوں نے کیا پھر احمدیوں نے اقلیتوں کے ساتھ اس وقت پھر ان کے ساتھ وہ ہوا، مثلا یہ پھر اس کا مطلب ہے پورے حصے دار رہے ہیں نا. اگر یہ کہیں کہ ہم اس کو آن کرتے ہیں، کیونکہ مائنورٹیز آج بھی، اور لبرل اور سیکولر سوسائٹی آج بھی کہتی ہے. آپ وہ کتاب پڑھیں اپنا طارق جان صاحب کی جو کتاب ہے سیکولرزم مباحث اور مغالطے، اس پہ انہوں نے پوری بحث ذکر کی ہے. ڈاکٹر صفدر محمود جو ایک بڑے کالمسٹ ہیں جنگ کے بھی اور دوسرے میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان سیاست اور تاریخ، اس میں قرارداد مقاصد کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے مائنورٹیز، ہندو مائنورٹیز ہیں اور خود مسلم جو لوگ تھے انہوں نے بھی مخالفت اس کی. میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا کہ ٹھیک پاس ہوا کہ نہیں ہوا. اگر اس کو آپ احمدی موومنٹ کہیں یا آپ یہ کہیں جی جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ اپنا ایجنڈا اور اپنا کارڈ کھیلتے ہیں، اگر کھیلنا ہے تو پھر بھگتے ہیں. پھر بھائی آپ لوگوں نے جو بیج بویا تھا مائنورٹی کے ساتھ 49 کے اندر، آپ نے 50s میں بھی اور 70s میں بھگت لیا. دیٹس واٹ آئی مینٹ ایکچولی. 47 میں کلیئر کٹ انہوں نے کھیلا کہ جی ہمیں علیحدہ ہم نہیں جانا چاہتے. یہ سارا کچھ ہوا ہے، بلکہ آج بھی کھیلا انہوں نے. جب عمران خان نے ایز اے منورٹی ان کو کہا ہے کہ اس کونسل میں شامل ہو جاؤ تو یہ نہیں ہوئے. میرا مقصد ہے کہ یہ ان کا کام ہے، یہ کبھی سب کے ساتھ نہیں چلتے. یہ بالکل اپنی ایک علیحدہ 1.5 اینٹ کی جیسے کہتے ہیں نا
وہ مسجد زرار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. سوری, نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے, ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. کہیں گے. بالکل ایگزیکٹلی Yeah. ایگزیکٹلی. شیخ صاحب, میں نے میرا خیال کپل آف منتھس بیفور میں نے آپ کو مطلب اسٹریم میں کال کر کے کہا تھا کہ میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں ان کی کتابوں میں, the choice of word quality is very, 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 very poor in Qadiani's books. And I think that is a major part which it is really hurts for any what do you call that, Qadiani. I don't know whether Qadiani also feel the same way or not. Alhamdulillah کرتے ہوں. Intellectuals کو بھی, non قادیانی بے شک نہ ہو, intellectuals کو بھی بہت hurt کرتی ہے. I mean that's what I'm saying. It really bring morale down that اسلام جو ہے وہ اس قدر گر سکتا ہے, یا کوئی ایسا مسلمان اس قدر گر سکتا ہے کہ وہ up to that level جائے, اور اس قدر مطلب ایک ہوتا ہے چوائس آف ورڈ استعمال کرنے کا, پھر بھی اس میں کچھ یہ کہ عزت و احترام ہوتا ہے, لیکن چوائس آف ورڈ ایک دم اسٹریٹ لیول پہ آ جائے یا اس سے بھی بلو چلے جائیں تو دیٹس ویری ویری امبیرسنگ. تو میں یہ مستقل دیکھ رہا ہوں کتاب میں, اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جب میں نے بھی پڑھا تھا تو آئی واز فیلنگ دا سیم وے ایگزیکٹلی یو جسٹ مینشن فیو منٹس اگو. انتہائی امبیرسنگ, انتہائی, I mean what I can say is solo. You know, the way American, African Americans over here, they say that if something is very, very below level, they say that it's very solo. So that's what it is. It's just very, very solo. تو دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی آپ سے کہ آپ کا یہ جو شو چل رہا ہے, اس کو آپ کا جو یہ ٹرائل ہے, یہ آپ کا ٹرائل سامنے بیٹھا ہوا تھا فاروق صاحب, آپ اور یہ ماشاء اللہ, the trial is very beautiful, no doubt about it, very beautiful, very very knowledgeable people. الحمدللہ اس کو کیا نام ہے, اور اس کو بڑھائیں سر, اور میدان میں آئیں تاکہ یہ کہ لوگ آپ سے صحیح معنی میں فیض یاب بھی ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ میں صرف فیض یاب اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کے آئیڈیا, آپ کا جو بات کرنے کا لیول ہے, جو اسٹائل ہے, اس لیول تک جو ہے نا وہ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اینی learned person to talk with other person, whether you know him or not. It's very very important to talk with a very really sensible, گفتگو ہونی چاہیے. مگر یہاں تو وہی مسئلہ چلتا نا, جب وہ بھیڑ چال چلتی ہے تو پھر ایک دم وہ پاگل ہو جاتے, سارے پاگل ہو جاتے. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سر دیکھنے کے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چوائس آف ورڈ ہے it's really really embarrassing, and I think قادیانی, اگر قادیانی کا ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے مجھے, تو مجھے انفارچونیٹلی صرف اسی سے نظر آ رہا ہے کہ the choice of words which they are using over here, there is no way that any holy person or even God himself can use this kind of word to express his feeling or anybody else's feeling. I mean, it's just not acceptable. What do you think about it? افضل صاحب, سب سے پہلے چیز, سوری فار دی انٹرپشن, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جس چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کی تحریر آج نہیں ہے, یہ 100 سال سے ہے, نمبر 1. لیکن اس کو جو محسوس کیا گیا ہے, جس انداز سے آج سوشل میڈیا نے اس کو لا کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, یقین کریں یہ ایک ایسی چیز ہوگی, اور اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو یہ کام کرنے والے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جیسا کہ میں اپنے اکثر پروگرامز کے اندر, یہ تقریباً ہر پروگرام کے اندر یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے انداز کو, اپنے طریقہ کار کو, اپنے الفاظ کو, اپنے پیغام کو شائستہ بنانا ہوگا, ہمیں بدلنا ہوگا. تو یہ دیکھیں, آپ نے آج یہ بات کر دی کہ جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ مرزا صاحب کے الفاظ کیا ہیں, ان کی زبان کیا ہے, وہ کس طرح سے انہوں نے الفاظ کو استعمال کیا ہے, جو کہ مطلب میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوباش لوگ بھی نہیں کرتے. مرزا صاحب نے اگر عام بندوں کے بارے میں بات کی ہوتی تو چلے ہم پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے, لیکن یہاں پر انہوں نے انبیاء کے بارے میں, خواتین کے بارے میں جو کچھ ہے, اس کو ریئلائز اب کیا گیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ اب کیا گیا ہے.
اب یہ چیز اگر سوشل میڈیا پہ ہمارے بیٹھے ہوئے دوست اس چیز کو سمجھ لیں اور اس چیز کو، لیکن خود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے کے وہ الفاظ جو ہم پسند نہیں کرتے وہ بیان کرتے ہوئے خود بھی ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے اندر، تو یہ زیادتی ہوگی. I totally agree with you, sir. میں نے آپ کا جو بات ہے بالکل صحیح ہے. What I'm saying over here doesn't mean that I am a very بقول آپ کے جس طرح آپ کہتے ہیں نا دودھ کے دھلے میں. I'm not like that kind of person. But the thing is, if I am talking with somebody in a nice way and I'm getting again and again the same vulgarness, which is I'm pointing out from his own books. Look what is reading, what you're reading is this is what you're reading, and he's throwing on my face as if that this is not even a what do you call that خوبصورت بری چیز نہیں ہے یہ. تو I mean اس میں پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یار آدمی اب well you know what I'm saying. I might lose my point also. میرے پاس احمدی خواتین کے مطلب کالز آتی ہیں، ای میلز آتی ہیں جس میں وہ سوری کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی وی آر سوری دیٹ مرزا صاحب نے یہ لکھا، وی آر سوری مرزا صاحب نے یہ کہا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ انہیں ندامت ہو رہی ہے. تو خود یہ چیز دیکھیں کہ what they are looking. That's what I'm saying. Exactly. What they are looking. اب وہ دیکھ رہی ہیں، اگر ہم ان کے معیار کے مطابق، ان کی اس خواہش کے مطابق ان کو جواب دیں تو آپ سوچیں کہ یہ پروسیس کتنا تیز ہو سکتا ہے. You will penetrate a lot. There is no doubt about it. So, you got it. Sir, ایک last question ہے میرا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صاحب تذکرہ جو ہے وہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے. I believe that is not. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کس کی ہے. And why they say that this is just equivalent to Quran? Is that right? What I'm saying over here is totally wrong. یہاں پہ یہ جو چیز ہے they never said is equivalent to Quran. پہلی چیز یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ زیتون چینل کا خاصہ ہے کہ زیتون چینل خود کو برا بنا لے گی لیکن جو سچائی ہے اس کا بیان کرنا ضروری سمجھے گی. یہ جس طرح ابھی میں عامر سے بات کرتے ہوئے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں، کہ روحانی خزائن ہے. روحانی خزائن is the name of the compilation. مجموعے کا نام ہے. Just like Bible, yes. بائبل تو پھر انہوں نے مطلب جس طرح سے ایک کتاب کر دی نا، یہ مطلب کمپائلیشن ملٹیپل بکس، یس بکس، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے اندر سما گئی، وہ سب وہ ایک ہی چیز آ جاتی. یہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی تو انہوں نے کوئی اس کا نام روحانی خزائن نہیں رکھا. البتہ ان کی ایک بات تھی کہ وہ ہزاروں سال سے مدفون روحانی خزائن جو ظاہر، تو انہوں نے اس سے وہ ٹائٹل جو ہے اس سے نکال لیا اور ایک کمپائلیشن کر لی. اس وجہ سے نمبر 1. نمبر 2، آج کل ایک چل رہا ہے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مطلب میں زوم نہیں کر سکتا ورنہ دکھا دیتا، مرزا بشیر الدین محمود کے جو خطابات ہیں، جو ان کے یہ جو میرے یہ والے اس ہاتھ پہ جو لگے ہوئے نا، یہ انوار العلوم، یہ مرزا بشیر الدین محمود کی جو ایڈریسز ہیں، جو خطبات ہیں، اس کا مجموعہ ہے، کمپائلیشن ہے انوار العلوم. انوار العلوم کو یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تذکرہ جو ہے یہ مرزا غلام احمد کی تمام کتابوں کے اندر جو اس نے اپنے الہام، کشوف، وحی یہ چیزیں لکھی ہیں نا، اس کو وہاں سے ابسٹریکٹ کر کے انہوں نے اسے تذکرہ کا نام دے کے چھاپ دیا ہے. Oh, perfect. Okay, got it. Okay. تو یہ جماعت کی کتاب ہے، لیکن اس کا تذکرہ ایز تذکرہ جیسے کہ علامہ مشرقی کا تذکرہ ہے، مطلب ان کی کتاب ہے تذکرہ علامہ مشرقی، یہ کوئی کسی کی کتاب نہیں ہے. یہ اس میں سے نکال کے چیزیں لگائی گئی. سو یہ چیز ہے. یہ احمدیوں کو بھی نہیں پتا. بڑی مزے کی بات ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بہت سے احمدیوں کو بھی نہیں اس چیز کا پتا. So thank you very much to raising this one. No, sir, thank you very much for answering me because this is something that just came out in my mind. That's my job. I'm duty bound to. So, no, thank you very much. And Amir bhai, agar aap sun rahe hain, to main aapse ye keh raha kaif al-hal ya Amir, kaif al-hal? Kaif anta? Alhamdulillah bikhair ya akhi. Ana bikhair wa kaif anta? La'allaka bikhair inshallah. Alhamdulillah. Thank you very much, sir. Kullu kwais. Translation, please. Subtitles, please. Alhamdulillah. Subtitles, please.
Okay, thank you very much. पंजाबी भी बैठे ने Shukran sir, thank you very much. I really appreciate your answers and you know, I मेरी हमेशा दुआ आपके साथ है. पहले ही चैनल ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਤੂਨ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ. ठीक हो गया. नहीं, शुरू आपने की थी. आपने बहुत अरसे पहले बताया था कि you know little bit Arabic, so मैं क्या little bit. आप तो साहब खुदा का वास्ता. वो तो अच्छी खासी आती है. No, I know little bit, but he knows more than me probably. Thank you sir, thank you very much. Thank you. अच्छा, वो एक दफा मुझे लतीफा याद आ गया वो जैतून से, वो मैं सुनाता चलूं अजरा है तफन्नुन थोड़ा सा. शेख साहब, मैं वो शमसुद्दीन भाई का चैनल है उस पे एक दफा चला गया. वो बड़ा इसरार कर रहे थे, उन दिनों मैं रियाद में ही था अभी, तो मसरूफियत की वजह से नहीं कर पा रहे थे प्रोग्राम. तो उन्होंने मुझे इसरार किया कि आप आ जाएं, तो मैं नहीं जा सका. तो उनकी ना मुझे एक दफा आया कि भाई आप आएं जरा बात करें जरा. तो मैं चला गया, वहाँ मोहब्बत करते हैं वो बड़ी जरा नवाजी उनकी. तो चले गए वहाँ शेख साहब, और प्रोग्राम में ना अभी इख्तिताम होने लगा, तो उन्होंने ना मुझे जरा प्यार मोहब्बत से जरा बात लगाई. मुझे कहते हैं भाई आप अरब में रहते हैं, आपको जैतून ही पसंद है, आप कहाँ रजाई भतीजे के पास आते हैं. तो इस तरह करके उन्होंने कहा ना. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शमसुद्दीन भाई, रजाई रिश्ते भी अरब ने निकाले हुए हैं. ठीक है, ये रजात के जो रिश्ते हैं ये भी अरबों के ही हैं, हमें आपसे भी मोहब्बत है. बहरहाल वो मुझे बात याद आ गई. जी चलें जी, ठीक हो गया, शुक्रिया. ये अवाम वैसे बड़ी परेशान होती है, ये नाम का क्या है, इसके पीछे क्या, यार कुछ भी नहीं है. मतलब ऐसा इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ यूनिक मिल नहीं रहा था. मैंने कहा ये रख देते हैं, अल्लाह. वो तो आगे अल्लाह को जो मंजूर, हमने ये सिलसिला शुरू किया था और वो आज देख लें कहाँ तक है कि पर्चियां कादियान में लॉन्च होती हैं कि इस चैनल को ना देखना वरना शक में पड़ जाओगे मिर्जा साहब के बारे में. ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, बंदे का इसमें कुछ भी नहीं होता. अगर हम ये कहें ना कि हमने को तीर मार लिया है, तो ये एक ऐसे ही तकब्बराना फजूल बात होगी और कुछ नहीं. हाँ, हमारे कुछ शेख साहब इंटरेस्टिंग बात, हमारे कुछ दोस्तों, हमारे कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में दोस्तों के मुंह से ये एक शॉर्ट हमारी जो है ना वो वायरल हुई, ये एक शॉर्ट वीडियो, ये बात बड़ी मशहूर है कि जैतून एफएम की पहली स्ट्रीम थी और उन्होंने फरमाया था कि जैतून एफएम ने तारीख बदल दी. आज जैतून एफएम ने तारीख बदल दी है कि कोई अहमदी आके अपने मुंह से मान गया है कि मिर्जा साहब की वफात कैसे हुई थी. तो ये अपना अपना मोहब्बत है लोगों की कहने की, हम क्या कहते हैं. अच्छा जी शेख साहब, आज तो मेरा फिर आपसे छोटा सा एक मनाजरा हो जाए, क्योंकि आपने मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं दो बड़े बड़े. पहला तो ये है कि आपने कहा कि जी वो ये है कि आपने पहले तो कहा है कि वो शराब पिया करते थे. तो हमारे जो खलीफा हैं मिर्जा ताहिर साहब जो थे चौथे खलीफा, उन्होंने ये फरमाया है कि वो एक्चुअली शराब की कहानी ये है कि घर के अंदर कोई मैटरनिटी का प्रॉब्लम था, कोई सच्चा बच्चा का मामला था, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था, तो वो बोतल शराब, जी हाँ, वो बोतल उस सिलसिले में लाहौर की दुकान से मंगाई गई थी. तो पहला तो ये आप पहले तो इसका जवाब. दैट इज रॉन्ग. जो लाहौर वाली मंगवाने वाली बात है ना, वो वाइन की है. ब्रांडी इनके घर में रहती थी कि बच्चों को कोई नमूनिया वगैरह ये वो हो जाए, और वो मिर्जा सुल्तान अहमद ने जो बार बनाया हुआ था उसमें हर किस्म की होती थी. सब आप जाती कर रहे हैं. ताहिर साहब की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मुझे पता है सर, मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है. जी तो वो जो है वो बच्चे की पैदाइश हुई थी, तो वो खातून को जरूरत थी बच्चे के लिए, तो ब्रांडी का मामला है, खातून को वो चाहिए थी. तो वो जो लाहौर से मंगवाने वाला खत है, वो बकायदा खत बताया गया था, उसका जवाब उन्होंने दिया. हकीम शरीफ का. जी बिल्कुल. हाँ जी, हकीम शरीफ का. गुजारिश है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं और जहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, हम एक ही कस्बे के हैं दोनों. हमारा गांव एक ही है. और मैं यहाँ तक अर्ज कर चुका हूँ अभी इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कि मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जो आबाओ अजदाद हैं, जिनसे मेरी मुराद मेरे वालिद और मेरी दादी हैं खास तौर पे, उनके मिर्जा साहब के
گھر میں مرزا صاحب کے پاس آنا جانا تھا، وہ یہ نہیں تھے کہ ان کے صرف ماننے والے تھے اور دور سے جانتے تھے، بلکہ ڈیلی کی بنیاد پہ، روز کی بنیاد کے اوپر مرزا صاحب کے ساتھ ان کا میل ملاپ تھا. اچھا شیخ صاحب اس کے جی شیخ صاحب پھر تو چلے میں آخری بات یہ کر دیتا ہوں کہ ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اس بات میں تو خود کہہ چکا ہوں نوید صاحب، میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ شروع میں میرا سن لیں کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرے 6 بائی پاس ہوئے ہیں، اور مطلب میں پچھلے میرا خیال ہے کہ 1992 میرا خیال آپ یہ سمجھ لیں کہ 31 29 30 سال سے زیادہ عرصہ، اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں مطلب ہارٹ کی میڈیکیشن کے اوپر ہوں. میرے کارڈیالوجسٹ نے مجھے 1 گلاس وائن کا ایڈوائز کیا ہوا ہے. اب اگر میں کسی طور پہ یہ کہہ دوں کہ میں لیتا ہوں تو صبح دیکھیں کہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح کے مرزا صاحب نے اس چیز کو جواز بنایا ہوا ہے، یہ سارا کچھ یہ سلسلہ ان لوگوں کے اندر چلتا ہے. شیخ صاحب نے جی اگر آپ میرا چھوٹا سا سوال بھی ساتھ لے لیں، اگر آپ اس وقت احمدی ہوتے پھر تو مرزا صاحب کے قانون کے تحت آپ پی سکتے تھے میرے خیال میں. پھر روز ایک آدھا گلاس تو حلال سی. پھر اچھا دوسری بات یہ شیخ صاحب، آپ نے کہا ہے کہ وہ افیم لیتے تھے، تو اس زمانے میں یہ فارمولاز اور یہ نہیں ہوتے تھے. ایک آدمی بیمار ہے اور وہ صبح دوپہر شام ایک گولی لے لیتا ہے، تو آپ اس پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے افیم کھاتے تھے، اس زمانے میں کوئی ٹیبلٹس تو نہیں ہوتی تھی. اچھا چلیں، پہلی چیز تو اگر انتہائی احترام کے ساتھ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اسے گستاخی نہ تصور کیجئے گا، اگر آپ اپنے لفظ کو درست کر لیں الزام کو، تو یہ بہتر ہوگا. الزام وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص وہ جو کام نہ کر رہا ہو اور وہ چیز اس کی طرف منسوخ کی جائے، یہ ہوتا ہے الزام. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اصل میں احمدیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں نا، آپ میری بات کو سمجھ دیکھیں میری بات سن لیں، کیونکہ وہ نہیں آئے تو یہ تو جاتی ہے کہ جو نہیں. اب آپ بتائیں نا نوید صاحب، اب آپ بتائیں نا، یہ تو آپ نے پردہ اٹھا دیا ہے. اب دیکھیں وہ کلپ نکال رہے تھے ادھر کے، دیکھیں ایک احمدی نے آ کے ایک شیخ کو چپ کرا دیا. آپ نے سارا بتا ہی دیا یار، مزہ خراب. چلیں اب یہ بات تو ہو گئی ختم. اب میں مناظرہ اور نہیں کروں گا آپ سے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ 4000 لوگ آئیں گے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ابھی ٹرانسمیشن شروع کی ہے، ٹیسٹ ٹرانسمیشن، اس میں انہوں نے ایک عربی کمنٹیٹر بھی بٹھایا ہوا ہے، اور اس نے باقاعدہ بتایا ہے کیونکہ پوری عرب ورلڈ میں ہماری احمدیت پھیل گئی ہے، تو ان کے لیے ہم نے عربک بندہ بٹھایا ہوا ہے، اور یعنی ایک انگلش میں بات کرتا ہے، ایک اردو میں اور ایک عربی میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کون سے عرب ممالک میں کون کون سی عربی فیملیاں جو ہیں، مثلا عراق میں، سیریا میں، ایجپٹ میں، یہ سارے ملکوں میں سے یہ کون سے عربیوں کے لیے انہوں نے اسپیشلی اس دفعہ ایم ٹی اے نے وہ بندہ بٹھایا ہے؟ اوکے، پہلی چیز تو میں یہ عرض کر دوں آپ سے، اب پھر وہی بات آ گئی، اگر آپ احمدیوں کی نمائندگی نہیں کر رہے تو کچھ اور طرح سے، اور اگر احمدیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، نہیں میں انہی کی نمائندگی کر رہا ہوں، چلیے آپ اپنی معلومات کو درست کر لیجئے. اگر آپ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ان کے ہر خطبے کے اوپر بھی عربی کا ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جلسے پہ بیٹھنے لگا. ان کی ہر تقریر پہ، ہر پہ 3-4 زبانیں جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں، چاہے کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو.
یہ چیزیں ان میں رکھیں. عربی والا یہ اس مرتبہ کو خاص نہیں ہے. انہوں نے اس جلسے کے لیے اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ آن لائن یہ مانگی تھی درخواستیں کہ کون شامل ہونا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے. وہ اس کا بڑا لمبا چوڑا سارا ذکر تھا, وہ اب انہوں نے ہٹا دیا ہوا ہے وہ چیز. جلسہ کا پروگرام میرے پاس ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, یا جس کو بھی چاہیے فاروق کو میں فارورڈ کر دیتا ہوں, فاروق صاحب سے وہ لے سکتے ہیں جلسے کا پروگرام, وہ مجھے آیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو سلسلہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جارڈن کے اندر احمدی ہیں, سیریا کے اندر احمدی ہیں, اور اسرائیل کے اندر احمدی ہیں. بالکل ہیں احمدی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب جی مجھے اپنی بات کے بعد دیجیے گا تھوڑا سا موقع. اچھا, اب اگر وہ بٹھائے جس طرح, مطلب یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب پہلے جب جلسے ہوتے تھے, یہ تو ابھی مطلب یہ سارا سلسلہ ورچوئل آیا ہے ویڈیوز وغیرہ کا, اس سے پہلے یہ ہر احمدی کو یہ مطلب ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے کچھ غیر از جماعت لوگ لے کے آنا ہے, فلاں یہ وہ, ان کو لائیں, ان کو بتائیں طریقہ یہ وہ, دس اینڈ دیٹ. سو اسی طرح سے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جی آپ اپنے دوستوں کو, دوسروں تیسروں کو جی انوائٹ کیجئے, تو ان کو سنائیں کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. جارڈن, سیریا اور اسرائیل, باقی ملکوں میں بھی ایک دو چار مطلب جیسے عراق وغیرہ میں ہے, یہ چیزیں ہیں ان کے. یہ مطلب کوئی یہ چمڑے والی بات نہیں ہے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات آ گئی کہ بھائی یہ جو چیز ہے کہ انہوں نے یہ کام کر لیا. 4000 لوگ جو انہوں نے مطلب فزیکلی, جس طرح کے آج کل ان کے جمعہ کے اوپر ان کی عبادت گاہ کے اندر وہ چند لوگ 10-15 بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح جس میں یہ 35,000 40,000 30,000 کا کہتے تھے, آپ اس کا کر لیں کہ جی 10% اگر 4,000 لوگ آ رہے ہیں تو 40,000 کا 10% 4,000, تو وہ اس چیز کے لیے فزیکلی جو چیز ہوگی وہ آئے. یہ چیز ہے. جی فاروق آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک شیخ صاحب. اچھا جی ناظرین, اس کے بعد آپ کے کمنٹس کے میں کویشچنز لوں گا. کالر تو ہمارے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, آپ کمنٹس میں اپنے سوال لکھنا شروع کر دیجیے. وعلیکم السلام چوئی فیصل گجر صاحب. اچھا, یہ ذکر کر رہے تھے نا آپ شیخ صاحب کے 2-4 بندے کو دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا, ہمارے شو چلتا ہے پاکستان میں. ہاں اس میں آپ کو مل جائیں گے بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ دیکھیں, یہ ایم ٹی اے یوٹیوب پہ آپ ایم ٹی اے سرچ کریں نا ذرا, ایک منٹ میں بالکل پیچھے آ جاتا ہوں, تو یہاں آپ کو 3-4 ملیں گے. یہ کوئی اور ہے, ویسے اس کی ویورشپ ان کے چینل سے تو زیادہ ہے. یہ ایم ٹی اے آن لائن 1, ایم ٹی اے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز سوئٹزرلینڈ, اچھا ایم ٹی اے انٹرنیشنل انڈیا اسٹوڈیوز, اور یہ ایم ٹی اے یو ایس اے اسٹوڈیوز. اچھا, یہ 3-4 چینل ہیں جناب مین جو ہیں. باقی ان کے چینل کے اندر ان کی سٹریمز, سب سٹریمز چل رہی ہوتی ہیں آگے. اب یہ جو احمدیت دنیا کے اندر پھیل گئی ہے, اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں جو ان کے جناب فینز وہ دنیا میں ہیں, اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ جو سب سے بڑا چینل ہے احمدیہ کمیونٹی کا ریپرزینٹیٹیو ایم ٹی اے آن لائن 1, اس کے کل ملا کے 1,78,000 سبسکرائبر ہیں, جو میں آپ کو واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سارا دن کر کیا رہے ہیں کرتوتے, خاص طور پہ ان کا فرائیڈے سرمن جو ہوتا ہے, تو اس پہ بہت سارے جو ہے نا لوگ ان پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ کیا بات کیا کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. جتنے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے. کئی مسلمانوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں گواہی دے دیں گے لوگ آپ کو کہ ہم نے سبسکرائب, یہ نوید صاحب نے کیا ہوگا, میں نے کیا ہوا ہے, میں آج وہی دیکھ رہا تھا, آج یہ میں نے وہیں سے دیکھ کے بتایا آپ کو. ہمارے حسیب خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے, نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سارے احمدیز ہیں. چلیں مان لیا, لیٹ سپوز کہ یہ سارے احمدی سبسکرائبر ہیں. پہلی تو بات ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی احمدیت دنیا میں پھیل گئی ہے. مین وائل یہ آپ یاد رکھیں کہ تعداد کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. اگر تعداد کے ہونے سے آپ سچا مانتے ہیں تو پھر آپ کرسچینٹی کو مان لیں, کیونکہ اس وقت عیسائیت سب سے زیادہ ہے. تعداد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بات جو حق ہے سچ ہے وہ سچ ہے, 2 + 2 = 4 ہے. کوئی آ کے سر پھوڑتا رہے اپنا دیوار میں کہ 5 ہے, ہم مان تھوڑی لیں گے.
اچھا اب اس کے بعد اگلی چیز پہ آ جائیں, جو ٹریکس ان کے چل رہے ہیں نا, جو سٹریم چل رہی ہیں, اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایم ٹی اے لائیو اردو, اس کو 31 بندے دیکھ رہے ہیں. ایم ٹی اے لائیو فرینچ, اس کو 6 بندے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ فرینچ میں تو احمدیت بڑی ظالم پھیل گئی ہے. ایم ٹی اے لائیو بنگالی, جو بالکل ان کے بالکل پڑوس میں علاقہ پڑتا ہے, انڈیا, بنگال, پاکستان, ادھر ادھر جہاں سے یہ پیدا ہوئی ہے احمدیت, وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا دیکھ رہا ہے بیچارہ, وہ پتہ نہیں بندہ ہے کہ کوئی بوٹ ہے جو چلا کے رکھا ہوا ہے. پھر یہ نیچے کچھ اور ہے. اچھا یہ اوریجنل ٹریک ہے جو جس پہ لکھا تھا, یہ ان کی مین سٹریم ہوتی ہے, ایم ٹی اے لائیو اوریجنل ٹریک, اس 126 بندے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ فرض کر لیں کہ ایک کے ساتھ گھر میں 10-10 فیملی ممبر ہیں, سارے بیٹھ کے اسکرین کے آگے دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ اس کو 1260 بندے سمجھ لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر ایم ٹی اے آن لائن 1 31, ایم ٹی اے 2 لائیو اسٹریمنگ 5 بندے دیکھ رہے ہیں, ایم ٹی اے لائیو انگلش اس کو 13 دیکھ رہے ہیں, یہ وہی بنگالی والا 1, اور یہ 6 فرینچ کے, اور یہ جرمن بھی, جرمنی کو کیسے بھول سکتے ہیں. آپ عربی والا 3 دیکھ لوگ, لیں, آپ عربی والا دیکھ لیں, اس پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. عربی کا فی الحال چل نہیں رہا, اس ٹائم چل نہیں رہا. اچھا اچھا لیکن چلے جی, جرمن میں 3 دیکھ رہے ہیں. اب میرا سوال تھا, ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال تھا, کہ وہ آپ لاکھ ٹرانسلیٹرز بٹھا لیں یار, کوئی ایک بندہ تنخواہ پہ رکھ لیں جو مین آف دی گاڈ کو تو عربی سکھا دے. وہ مین آف دی گاڈ ہے, گاڈ سے پتہ نہیں فارسی میں بات کرتا ہے, وہ اس کو خود تو عربی آتی نہیں ہے. سورہ فاتحہ مرزا صاحب کو, مرزا مسرور احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کو سورہ فاتحہ تک نہیں صحیح پڑھنی آتی, جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں 5 وقت, وہ تو صحیح آتی نہیں ہے. عربی میں احمدیت تو پتہ نہیں کیا ہے, وہاں پہ چنے بیچ کے پھیلنے چلی گئی, پھیلتی رہے بھائی, کوئی ایسا چکر نہیں ہے, ہم کو کیا اعتراض ہے. اچھا ایک یہ چھوٹی سی چیز شیخ صاحب, میں اپنے ناظرین کو ذرا منظر دکھانا چاہتا تھا. آپ نے کہا وہ ان کے گھر میں جو ایک چھوٹا سا بار ہوتا تھا, تو شیخ صاحب کیا اپنے ذہنوں میں ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ لکڑی کی ایک الماری یوں ہوتی ہوگی, ایک پیاری سی, اس میں کچھ گلاس الٹے لٹکے ہوں گے, چلے جوسر کو نکال دیں, مشین تب نہیں ہوتی ہوگی, اور یوں جناب بوتلیں وائن کی اور ٹونک وائن کی اور چرس افیون گانجا وانجا سب, کیا کر سکتے ہیں امیجن؟ کوئی گستاخی تو نہیں ہے اس میں؟ یہ مرزا سلطان جو تھے, ان کے بڑے بیٹے بڑے رکھ رکھاؤ والے, بڑے زبردست تھے. بٹ اینی وے, میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ابھی فاروق آپ کو ایک مختصر سی ویڈیو کہ وہاں پہ حال کیا ہے, اور جو عام حالات میں جلسہ ہوتا تھا اور اب کیا کھڈے پڑے ہوئے ہیں, اور کتنے بڑے وہ ٹریکٹروں کے جو ٹائرز کا رستے بنے, اور کیا ہو رہا ہے وہ, اور باقاعدہ جلسے کا پروگرام, میں نے یہ 2 چیزیں آپ کو بھیجے ہیں دونوں. اگر کسی نے یہ آپ نویز صاحب سے, یہ جس کسی کو چاہیے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک. شیخ صاحب آخر میں ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی کہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ایم ٹی اے پہ مختلف پروگرامز بھی آتے تھے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بھی بات ہوتی تھی, لیکن یہ پچھلے 6-7 مہینوں سے ہر جگہ مسرور 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 مسرور, بہت زیادہ انہوں نے خلیفہ کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ایکسٹرا آرڈینری یعنی. تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی ایک اسٹریٹجی چینج کیا ہے انہوں نے؟ ہاں جی, یہ نویز صاحب, میں اپنی گفتگو میں مطلب اکثر بات کرتا رہتا ہوں, اور اس کی میں نے نشاندہی پہلے کی ہے, لیکن اب چونکہ کچھ عرصہ گزر گیا ہے. یہ اس وقت ان کو بہت زیادہ یہ پرابلم کا سامنا ہے کہ جو نئی نسل ہے نا, وہ ان کے ساتھ جڑی رہے, ان کے ساتھ تعلق رکھے. تو اس کے لیے یہ لوگ خلافت کو, یہ جو ہے اصل جو چیز ہے, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ خلافت کے بغیر نہیں, اور ہماری خصوصیت جو ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت, ہم میں صرف ایک جو اصل چیز ہے وہ ہے خلافت ہے, تو ہمیں خلیفہ کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز, یہ مسرور ایک چیز جو نہیں, لیکن چونکہ وہ کر رہا ہے اس وقت, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ احمدیہ کلٹ جو ہے, یہ اسلام کی جو تاریخ ہے, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, اس کو مطلب یہ جتنے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے دوسرے علماء وغیرہ ہیں, وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ احمدیہ کلٹ اسلام کی ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے, اور اس نے
وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ پہلے اس نے اپنے خطبات دینے جمعے کے شروع کیے تھے کہ مرزا غلام احمد کے صحابہ، اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سے انڈر دس ٹائٹل، کہ یہ اگر آپ اس کے خطبہ سنیں تو حضرت عمر کا، حضرت علی، دوسرے صحابہ جتنے ہیں ان کے بعد، اب اس میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ریفرنسز یہ لیتے ہیں تاریخ اسلام سے، چاہے یہ مطلب کسی کے بھی مسلم سکولرز کے، ہسٹورین کے ہوں، جو کہا گیا ہے وہ طبری میں ہو، رازی میں ہو، کثیر میں ہو، لیکن اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ اول نے اس پہ یہ کہا، مرزا صاحب نے اس پہ یہ کہا، مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی نے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں، اس کا بھائی مرزا بشیر احمد ایم اے یہ کہتا ہے۔ تو اب کیا چیز ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کی اوپینین ہے یا اس پہ جو اپنی وہ رائے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے خیال میں یہ واقعہ ایسے نہیں ایسے ہے، یا یہاں پہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، اب یہ تاریخ کر رہے ہیں کہ اب احمدی حضرات جو مرزا غلام احمد یا جو ان کے خلفاء یا جتنے بھی اکابرین نے اس اسلامی واقعے کے اوپر، اس کسی سلسلے کے اوپر اپنی رائے دی ہے، اصل تاریخ وہ ہوگی جو احمدی لوگ اپنی پیش کریں گے۔ یہ اس کے نام سے کل کو ایک اور چیز آ جائے گی تاریخ اسلام کے نام سے، یہ جو سلسلے چلا رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے ان کا، اس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے نویس صاحب کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلمان حضرات جن کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں اور وافر مقدار میں ہیں، مین پاور ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، وقت ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس سنجیدگی نہیں ہے، ان کے پاس اصل ٹارگٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے۔ I'm sorry to say کہ ان کو یہ چاہیے، یہ اگر ان کو انہی جگہوں پہ پکڑ لیں اور اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ دیکھیں یہ چیز ہے اور یہ اسلام کے خلاف اصل جو سازش ہو رہی ہے، یہ بالکل احمدیہ کلٹ یہود والا طریقہ کار استعمال کر رہا ہے اور اسی کے اوپر لے کے یہ چیز چل رہا ہے، اور اسلام کے تشخص کو یہ چوری کرنا چاہ رہا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ اسلام کی آئیڈینٹی کو چراتے ہوئے یہ ایک نئے اسلام کو احمدیت کی شکل میں پیش کرنا چاہ رہا ہے، اور جس میں باقاعدہ طور پہ یہ پوری طرح کمیٹڈ ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ہمارے علماء کو، ہمارے سکولرز کو، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہوگی اور اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، ورنہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اسلام کو دین کے طور پہ نہیں، ایز اے پروڈکٹ یہ مارکیٹنگ اس کی کر رہے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اچھا، انہوں نے یہ سوال کیا تھا شیخ صاحب، وہ مرزا صاحب نے کہیں اپنے خواب میں بندر اور سور سنے کو دیکھے تھے، اور اس کی مرید نے پوچھا جی مطلب، تو تعبیر کی کہ یہ میری قوم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یہ چیز ایسے ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے جی، اس طرح سے ہے لیکن ڈائریکٹ ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں میرے ذہن میں، لیکن یہ اس طرح کا واقعہ ہے جی۔ اچھا، یہ دوسرا آپ نے پیارے بھائی جو آپ نے سوال کیا نا، کافی دفعہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ وہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں سزا یافتہ ہیں ریپ کیس میں۔ ہماری معلومات کے مطابق جیل ویل تو ہوئی تھی ان کو، اب پتہ نہیں اس میں پروو ہوا نہیں ہوا کیا نہیں تھا، یہ میری معلومات میں نہیں ہے، اگر شیخ صاحب آپ کی ہے تو بتا دیں۔ نہیں، وہ اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ یہ جو غلط قسم کے وہ تصویریں اس کی جیل میں آتے ہوئے نکلتے ہوئے شام کی جیل سے دکھاتے ہیں اور ریپ کہتے ہیں، فلاں چیز کہتے ہیں، یہ سارا فضول ہے۔ وہ 295C کے اندر اس کے اوپر یہ کیس ہوا تھا، اس کے اوپر تو اس کی ضمانتوں کے بعد وہ اس میں گیا تھا جیل میں، نتھنگ ایلس۔ ٹھیک، فوٹو شاپ بھی کافی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے کہا بھی پتہ نہیں ہے، کنفرم اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا، وہ فرمایا کرتے ہیں اختلاف مجھے بہت ہے مرزا صاحب سے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کے کارٹون بنا دوں اور پھر ان کے چینل سے فوٹو ملتی ہے کہ گدھے کے اوپر بٹھایا ہوتا ہے مرزا قادیانی کا کارٹون فوٹو شاپ سے، وہ دیکھنے میں بالکل ریئل لگتا ہے، پیچھے وہ حکیم نور الدین صاحب آ رہے ہیں، آگے مرزا صاحب، اب وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ یار واقعی کسی نے پرانے زمانے میں فوٹو کھینچ لی ہو، کیا پتا گدھے پہ بیٹھے۔
यार ये ऐसी चीजें थोड़ा सा उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, बाद में फिर बंदा बुरा बनता है, झूठा बनता है अगर उसको हम कह दें कि ठीक है। अच्छा जी, एक अहमदी है जी इन्फॉर्म मी, और ये वाकई इन्होंने नाम सही लिखा है कि इन्फॉर्म मी, तो चलें हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं जनाब। वो कह रहे हैं करोड़ों हैं जनाब, अरबों का ऐलान जमात अहमदिया ने नहीं किया है, अरबों हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले आप वो वाले अरबों को अरबी वाले अरबों में ले लें जनाब। तो वैसे जो करोड़ों हैं उनका आपके पास डाटा होगा सबका, उनके फोन नंबर्स होंगे, उनका वो तजनीद नंबर, वो सब कुछ होगा। उन करोड़ों को काइंडली, आपके पास बिलियंस का बजट होता है आपके पास चंदे का, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो एक एक रुपए का भी अगर एक मैसेज बल्कि व्हाट्सएप पे तो फ्री हो जाता है, अगर आप उनको भेज के एमटीए का लिंक, तो काइंडली इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, तो दुनिया को ये देखने में आसानी होगी कि वाकई। चले छोड़ें ज्यादा करोड़ों को ना जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके ऊपर आप करवा लें, ताकि लोगों को इतना तो पता चले कि कुछ 10 लाख तो बंदा है आपका फॉलोअर। ये क्या हुआ कि जर्मन में से आप उर्दू में मिलियन किसको करोड़ को कितना कहते हैं, मतलब 1 करोड़ क्या यूट्यूब के जो 10 मिलियन वो 10 मिलियन में चला जाता है। 10 मिलियन है। हाँ। सिर्फ एक चीज रख लें अपना फारूक, सिर्फ एक चीज रख लें कि अगर ये 10 मिलियन, ये सिर्फ 1 मिलियन कर दें मुझे, मैं भी वही कह रहा हूँ, 1 मिलियन पाकिस्तानी यूट्यूब के हिसाब से। नहीं, मैं कुछ और कहने लगा हूँ कि 1 मिलियन कर दें कि ये अपने निज़ाम वसीयत के अंदर ये टाइम ये रख ले, 100 साल 125 साल तो पहले हो गया, अभी 2 लाख नहीं हो सके, तो आप ऐसे करें कि 1 मिलियन आप मजीद 100 साल ले लें, बताएं कितने अरसे में आप अपने मूसी बनाते हैं। मैं उससे मान लूंगा कि मैं 10 से ज़रब दे दूंगा एक को कि ठीक है जी आप 10 मिलियन है, करोड़ों में आप हैं, राइट। अच्छा, इम्तियाज मेमन साहब कह रहे हैं मैं भी देखता हूँ एमटीए, तो यार ये आदि तो वाम हमारी देख रही होती है, पता नहीं अब वो भी। मैंने कहा चले, लेकिन फिर भी आप फर्ज कर लें कि जितने हैं सारे आपके ही हैं, तो फिर भी इसको करें, 1 मिलियन तो करें ना यार, कोई तो पता चले। अच्छा, मैंने भी किया हुआ है न्यू जोक के लिए LOL। ये देखें कितने लोग वो कह रहे हैं हमने सब्सक्राइब किया हो रहा है। अच्छा, वो फिर से जनाब, अगर सही इस्लाम देखना है और इस्लामी इखलाक देखने हैं तो एमटीए देखें। जी जी। और अगर मिर्जा साहब फिर आपके बकौल इस्लाम से बाहर हुए तो क्या आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, इस्लाम के इखलाक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गुड गुड हैप्पी हैप्पी मीठा मीठा कोड़ा कोड़ा थू थू मीठा मीठा हप हप, तो फिर मिर्जा साहब इस्लाम से बाहर हुए जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इन्फॉर्मी साहब, क्योंकि मिर्जा साहब के इखलाक तो दुनिया ने आज देख लिया हमारे इस प्रोग्राम में कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी पाकीज़ा तैयबा ताहरा उनकी वालदा मोहतरमा जो है उनके बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जो मिर्जा साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो आप हिम्मत करें अपने घर की खवातीन के बारे में, हम तो किसी और की भी घर की खवातीन के बारे में वैसी बातें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप देख लें। डॉक्टर पैकेट कह रहे हैं शेख साहब दे विल नेवर सक्सीड इन देयर डिसेप्शन। यार हो भी जाए, अगर हो भी जाए, कामयाब हो भी जाए तो भी क्या है, मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दी ना, 2+2 सबको पता है 4। अब ये 10 बंदों को कन्विंस करने में हो भी जाए तैयार कि वो नहीं जी वो 5 है, तो क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पागल है, दुनिया मान लेगी, कोई फर्क नहीं इस चीज से पड़ता कि ये कितने हैं या कितने नहीं है, हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ शेख साहब, ये आपने जो बात की है ना, ये तशख़्ख़ुस का तब्दील करने वाली, ये कोई छोटी मोटी आपने बात नहीं की, ये बहुत बड़ी बात की है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी अफ़गानिस्तान के अंदर से जो अमेरिका की फ़ौजें गई हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे जो असल ताकत है वो तालिबान की है, लेकिन वो जो एक नैरेटिव है वो अफ़गान गवर्नमेंट का ले रहे हैं और अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके नैरेटिव के ऊपर सारी बात की जा रही है, और तालिबान को वो हर तरह से नेगेटिव प्रोपगेट कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में ये जो कादियानी जमात है, ये जिस तरह से काम कर रही है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जब उन्होंने कोई मुसलमानों का मौक़िफ़ लेना होगा तो ये उनका भी मौक़िफ़ लिया करेंगे और उसको न्यूज़ पे, चैनल्स पे, पूरी दुनिया में ये नशर करके बताएंगे कि असल मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है।
تو یہ واقعی اس پہ بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرف جا رہی ہے۔ نوید صاحب تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ آپ پہنچے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو مغربی طاقتیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ اسلام کے کو نظریاتی طور پہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ان سے مدد لیتی ہیں، ان کی اوپینین لیتی ہیں وہ، لیکن ان کے نام سے اسے آگے نہیں لے کے چلتی، وہ اپنے پاس رکھتی ہیں اور کمپیریزن کرتی ہیں، اس کا مقابلہ کرتی ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو مد نظر رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے اس پہ کوئی قدم اٹھاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہی رویہ اختیار کیے رکھا، یہی ہم اپنے کاہلی، سستی اور نالائکی کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے رہے، اس پہ ذرا سی توجہ نہ دی، تو یقین کریں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ ان کا نام لے کے بھی اور ان کو آگے لا کے بھی وہ بات کر سکیں گے۔ یہ آج سے نہیں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں پچھلے 15 سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ احمدیت جو ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر پلاننگ کے تحت اسلام کے تشخص کو چوری کر رہی ہے۔ دس از دی theft of the identity of Islam۔ سو اس کے اوپر انہیں ہمارے قابرین کو سیریس ہونا پڑے گا، ورنہ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے اسلامی تعلیم کو، اسلام کے نظریات کو اور اس کے تشخص کو۔ میں بس ایک چیز شیئر کروں کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی شیئر کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست جو مجھے کنورٹ کرنا چاہتا ہے، احمدی بنانا چاہتا ہے، تو میں بحرین میں اور دوسرے جی سی سی کی کنٹریز میں کنٹینیوسلی موو کرتا رہتا ہوں، تو یہ لوگ موجود ہیں، وہ باقاعدہ مجھ سے کہتا ہے میں اپنے مربی کو تمہارے گھر پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اب میں شاگردی میں اصل میں شیخ صاحب کے آیا ہوں، تو اتنا تحمل سے جواب دینا پڑتا ہے، حالانکہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، مگر کیا کریں، مجبور ہے۔ شکریہ۔